آج کا جو میرے بھائی محترم جناب جواد احد صاحب کا خطاب ہے، کیونکہ میری ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، ایسے جذبات ہیں کہ آپ کو ہر کسی کو اپنے اپنے سوال کا جواب ملے گا ان کے گفتگو سے۔ جتنی الجھنیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے ہر نوجوان کے مسائل ہیں، فیملیز کے گھروں کے مسائل ہیں، ان سب کے مسائل کا حل ہمارے ہونہار، ہمارے محترم، ہمارے معزز انجینئر جواد احد صاحب کے خطاب سے آپ کو ملے گا۔ یہ آج ان کا انقلابی خطاب ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قاری صاحب نے جو بھی میرے بارے میں کہا ہے وہ صرف ایک ان کا جذبہ محبت ہے، ورنہ ایسی میرے میں کوئی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی مکھن نہیں لگا رہا میں، اور نہ ہی میں کوئی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں، یہ سچی بات ہے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اگر لوگوں کو میرے گناہوں کی بدبو آنے لگ جائے تو میرے پاس کوئی بیٹھنا گوارا نہ کرے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، محبت ہے۔ کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ایکسپوز کر دیتا ہے، دنیا کے سامنے عیاں کر دیتا ہے، اور کچھ کا پردہ رکھتا ہے۔ تو بھائی بس ہمارے گناہوں کا پردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو پردے میں ہی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قاری صاحب کی جو ہمارے لیے محبت ہے، جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ کچھ دن پہلے میں ایک شیخ صاحب کا ایک جملہ سن رہا تھا جو بڑا ہی کڑوا سچ ہے، بڑا ہی کڑوا سچ ہے، لیکن سچ ہے کہ آج کی دنیا میں اسلام کی روح کو، اسلام کے اصول کو سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے۔ وہ حقیقی چہرہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز روشن کی طرح واضح کیا تھا، اس چہرے کو جو دھندلا گیا ہے، لوگوں کو ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود مسلمان ہیں۔ آپ کے گھر پہ اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے اور آپ کے گھر کی طرف منہ کر کے کوئی گالیاں دیتا ہے، آپ کے گھر کی طرف منہ کر کے کوئی کوڑا پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے بھائی یقیناً وہ لوگ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور ہوا ہے جس نے ان کو ایسا کرنے پہ مجبور کیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے، جو جتنا زیادہ مذہبی ہو جاتا ہے اتنا سخت ہو جاتا ہے، یعنی سختی اس کے تقوی کی نشانی ہے۔ اور وہ اس طرح کے جملے بڑی شان سے بولتے ہیں، آفا صاحب میں کدی غلط گل برداشت نہیں کی، میں کدی غلط گل، تو میں نے کہا بھائی کیا برداشت کرتے ہو تم پھر؟ بات کون سی برداشت کرتے ہیں بھائی؟ صحیح بات برداشت کرتے ہیں بھائی، کون سی بات برداشت کرنی ہوتی ہے؟ صبر کا تعلق، برداشت کا تعلق تو ہوتے غلط کے ساتھ ہے، صحیح تو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح میں سے تو ویسے ہی خوشبو آ رہی ہے، صحیح کو تو ویسے ہی سینے سے لگانے کا دل کرتا ہے، برداشت تو غلط کرتے ہیں، اور یہ مان سے کہہ رہا ہے، اپنی بہادری مان رہا ہے، میں نہیں کدی برداشت کی تھی۔ وہ بھائی صبر ہی نہیں ہے تیرے میں، اللہ نے تجھے برداشت دی نہیں ہے، برداشت کیسے کرے گا؟ اور تیرے اس رویے کی وجہ سے اسلام کتنا نیچے جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اسلام تو پھیلے گا۔ یہ اسلام آپ کا میرا محتاج نہیں ہے، ہم نے تو صرف کھاتے میں نام لکھوانا ہے، کہ اس کو اوپر لے جانے میں ہم نے بھی اپنا نام لکھوایا تھا، بس۔ پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ہمیشہ بلند رکھنے کے لیے اللہ اس کے امتیوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر بلند رہے گا۔ ہم نے تو صرف ان کے ذکر کا نعرہ لگا کے اپنا نام لکھوانا بھائی، تاکہ ہمارا بھی نام بلند ہو جائے۔ تو آج کا جو خصوصاً نوجوان ہے، جو دین سے تھوڑا سا دور طبقہ ہے، وہ دین کے قریب نہ آنے کی ایک بنیادی وجہ خود دیندار لوگ ہیں، ان کا کٹر پن ہے، ان کی سختی ہے، ان کی عدم برداشت ہے۔
میں صرف ایک رائے بتا رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ میری رائے سے اتفاق کریں، بے شک اٹھا کے دیوار سے مار دیں۔ ابھی جو لبیک تحریک نے اتنا بڑا احتجاج کیا، یقیناً یہ احتجاج ہر ایک مسلمان کے دل کی آواز ہے، لیکن اگر وہ مظلوم بن جاتے، مروا لیتے اپنے بندے، سوٹے ڈنڈے کھا لیتے، تو یہ تحریک عالمی ہو جاتی کہ نہ ہو جاتی۔ لیکن چونکہ انہوں نے ڈنڈا اٹھا دیا، آگے سے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، اب بہرحال دشمنوں کو موقع مل گیا۔ یہ ہے تمہارا اسلام؟ ملا کہ نہیں موقع بھائی؟ کہ حکمران کے خلاف خروج، حکمران کے خلاف بغاوت، تمام مسالک کے اندر کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ آپ ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے، وجہ کیونکہ فساد پھیلے گا، اور دشمن فوراً اس فساد کا کیا کرے گا؟ فائدہ اٹھا کے آپ کی صفوں میں گھس جائے گا، برباد کر دے گا سب کچھ۔ آج اس سیرت النبی کانفرنس کے موقع پہ میرے بھائی ہمیشہ اصولوں کی بات کی جاتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کی جاتی ہے، جو کہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن ایک گوشہ سیرت کا، ایک بہت بڑا حصہ سیرت کا جس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں ہوتی، کہ جہاں پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اہم ہیں، وہیں پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اصولوں کو پہنچانے کا طریقہ بھی اہم ہے۔ آپ کا دودھ چاہے خالص ہے، دیسی ہے، آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کے اندر ملاوٹ ثابت نہیں کر سکتا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ دودھ آپ مجھے گندے برتن کے اندر پیش کریں گے تو اس دودھ کی کوئی ویلیو، کوئی قدر، کوئی قیمت رہے گی؟ وہ برتن آپ کا طریقہ ہے، اور وہ دودھ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو میں میرے بھائی آپ کے سامنے اس طریقے پہ، جس کو اسلام میں منہج کہتے ہیں، کہ وہ کون سا طریقہ تھا جس کو استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدوؤں کا دل جیتا کہ پانی مجھے پہلے کیوں نہیں بھرنے دیا۔ کنویں پہ جاتے تھے نا، پانی منو پہلے نہیں بھرن دیتا، 200 سال لڑائی ہو رہی ہے، یعنی ان کا وحشی پن، جانور اس طرح کے تھے، وہ صرف اتنی سی بات پہ 100 سال لڑائیاں کرتے تھے، یعنی نسل در نسل لڑائیاں۔ میرے نبی نے ان کو جیتا ہے، اور آج ہم یونیورسٹی کا پڑھا ہوا پی ایچ ڈی بندہ جیت نہیں پا رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بکریاں چرانے والے بھائی، یعنی کیسر و کسرا عرب پہ حکومت نہیں کرتے تھے، وجہ وہ اتنی جاہل قوم، ہم ان پہ حکومت نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارے نبی نے ان کے دلوں کو اس انداز سے جیتا ہے، صرف 30 سال میں پورے عرب نہیں، آدھی دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرایا ہے، ایسے کھڑا کیا ہے۔ اور آج یہ ملک پاکستان، 25 کروڑ کے قریب مسلمان، دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہمارے پاس ہے، نیوکلیر پاور ہے، ہم دنیا کے 10 ملکوں میں ہمارا ملک کا نام ہے، لیکن ذلت کا یہ عالم ہے کہ ہم صرف فرانس کے سفیر کو ہاتھ جوڑ کے اتنا نہیں کہہ سکتے، جب تک تو معافی نہیں مانگے گا تو ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتا، کہہ ہی نہیں سکتے، اوقات ہی نہیں ہے۔ اگر ہماری حکومت ریاست کہتی ہے تو وہ سچ کہہ رہی ہے کہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، یعنی کہ جہاد کرنا، جنگ کرنا، وہ تو بھائی پرچے سے خالی بات ہے نا۔ ہم تو صرف ہاتھ جوڑ کے اتنا نہیں کہہ سکتے تو نے میرے نبی کو گالی دی ہے، بس صرف یہاں سے چلا جا، اللہ کا واسطہ۔ یہ اللہ کا واسطہ دے کر بھی ہم بات کہہ سکتے، وہ اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی ہے ہماری؟ اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی؟ اور اس کی بنیاد میرے بھائی ہمارے اصول نہیں ہے، اس کی بنیاد ہمارا طریقہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ نوجوان دین سے باغی ہیں، دین سے دور ہو گئے ہیں، یہ کتوں کی دمیں ہیں جو سیدھی نہیں ہو سکتی؟ نہیں میری جان، وہ آپ کے ان اصولوں سے اللہ معاف کرے نفرت نہیں کرتے ہیں، وہ اصول جس طریقے سے آپ ان تک پہنچا رہے ہیں نا، وہ اس طریقے سے نفرت کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا الٹ پام کیا ہو رہا ہے؟ ہم ان نوجوانوں سے اس لیے نفرت کر رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھو میں حدیث سنا رہا ہوں، یہ مانتے ہی نہیں، میں آیت سنا رہا ہوں، یہ مانتے ہی نہیں۔ نہیں بھائی، وہ آپ کا طریقہ نہیں مان رہا۔ نہیں تو ایسا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ معلوم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کا انکار کر دے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس کا انکار؟ وہ جان دینے کو گیا ہوا، وہ روڈ کے اوپر، یہ لیڈر چاہے جیسا بھی ہو، لیکن عوام جو کھڑی ہوتی ہے وہ تو جان دینے کے لیے جاتی ہے۔ تو جتنا اہم میرے بھائی اصول ہوتا ہے، جتنی اہم وہ حدیث ہے، جتنی اہم وہ قرآن کی آیت ہے، اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کسی دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کے لیے۔ اور وہ آپ کے مخالف مسلک کا آدمی ہے،
وہ کسی مخالف سیاسی جماعت کا آدمی، وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے، کوئی بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جتنی بات محفوظ ہے نا اتنا طریقہ بھی محفوظ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ ہم اس مختصر مجلس میں جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہے ان طریقوں کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول بیان کیا ہے، اور جب بھی ہم ان اصول کو واضح کرتے ہیں تو ہم فضیلت ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، وہ دودھ کی بات اور پانی کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک کافرانہ رویہ اور ایک مسلم کا رویہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کتنی اہم آیت ہے قرآن کی، اصول ہے بہت بڑا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ اعلان کریں، کیا جاہل جس کے پاس علم نہیں ہے اور علم والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو بھائی، ہو سکتے ہیں؟ اچھا، ہمارے ذہن میں فضیلت آتی ہے، یعنی کہ جو عالم کی فضیلت ہے اور جو جاہل کی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو مقام بیان کیا، یہ دونوں برابر، یقیناً یہ بات ہے، لیکن یہاں پہ رویے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک جب مسلمان بولتا ہے اس کے بولنے میں، اور ایک جٹ ان پڑھ گنوار جب بولتا ہے اس کے بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر پڑھا لکھا بھی غصے کے اندر گالم گلوچ کرے، اگر پڑھا لکھا بھی گندی زبان کا استعمال کرے، اگر پڑھا لکھا بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کا فتویٰ لگانے لگے، مشرک کا فتویٰ لگانے لگے، بنا جانے بنا پہچانے اپنی بات کو آگے پہنچانے لگے، تو بھائی تو چاہے کتابوں کا ڈھیر اپنے سر پہ لاد لے، اللہ سورہ جمعہ میں کہتا ہے یہ گدھے ہیں جنہوں نے صرف کتابیں اپنے اوپر لادی ہوئی ہیں، علم نام کی چیز ان کے پاس، کیونکہ علم آپ کے رویوں کو تبدیل کرتا ہے، رد عمل کو تبدیل کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے مجھے گالی دی، یہ آپ کا فعل ہے، لیکن اس گالی کے بدلے میں گالی دوں یا آگے سے پھول پیش کر دوں، یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلے گا، اس رد عمل سے پتہ چلے گا میں عالم ہوں یا جاہل ہوں۔ آپ کو بخاری حفظ ہے، پورا قرآن حفظ ہے، آپ کو انگلیوں کے اوپر سارے حوالے یاد ہیں، اللہ کی قسم کخ فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے رویے کے اندر وہ علم تبدیلی نہیں لا سکا۔ بھائی دیکھیں نا، اصولی بات ہے، آپ کا علم آپ کی ذات پہ اثر پیدا کر سکا، یہ کیسے آپ کو جنت تک لے کے جائے گا؟ آپ بتائیں نا۔ او بھائی تو دعویٰ کرتا ہے یہ علم جنتی ہے، تو دعویٰ کرتا ہے یہ علم حق ہے، اور تجھے نہیں ٹھیک کر پایا، کیسے مان لوں یہ حق ہے؟ تمہارا اسلام ہے نا، تو کوئی ایک محلہ دکھا دے تمہارے اسلام نے اس محلے کی کایا پلٹ دی ہو، ایک دکھا دو جو اسلام تمہارا محلہ نہیں بدل پا رہا، اور تم کہتے ہو ہمارے ملکوں میں نافذ کرو گے۔ وجہ بھائی، وجہ کس بنیاد پہ یہ بات کہتے ہو؟ ہمارے پاس بنیاد نہیں ہے۔ سر شرم سے بولو بھائی، جھکنا چاہیے، علم والا جھکائے گا، کیونکہ علم والے میں عاجزی ہوتی ہے، وہ اپنی غلطی مانتا ہے، لیکن جو ان پڑھ جاہل گوار ہوتا ہے نا، وہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے الٹا بلیم گیم شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو لعنتان شروع کر دیتا ہے، دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ مومن جو علم والا ہے اور جاہل یہ برابر نہیں ہوتے، کہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان دونوں کی سوچ، ان دونوں کے فکر، ان دونوں کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور آپ انشاءاللہ جو آگے ہم باتیں بیان کرنے جا رہے ہیں، آپ کو یہ چیز واضح نظر آئے گی، واضح نظر آئے گی۔ ایک اصول ہے میرے بھائی، اللہ نے سورہ المائدہ میں ایک اور اصول بیان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لِكُلِّ، اللہ نے کہا کہ سورہ المائدہ سورہ آیہ نمبر 48 میں کہ ہم نے اس امت کو ایک شریعت عطا کی ہے اور ایک منہج عطا کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، ایک ہے وہ شریعت، وہ اصول، وہ قواعد، وہ احادیث، وہ قرآن کی آیتیں، ایک یہ ہے، ایک ہے منہج، اس شریعت کو اپلائی کیسے کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس شریعت کو نافذ کیسے کرنا ہے۔ ان دونوں کے اندر اختلاف ہے، ان دونوں کے اندر کیا ہے؟ مختلف چیزیں ہیں، دونوں ایک ہی نہیں ہے۔ تو جس شریعت نے ہمیں اصول دیے ہیں، اس شریعت نے منہج بھی دیا ہے، وہ طریقہ کار بھی بتایا کہ جس طریقے سے آپ دوسرے تک بات پہنچائیں گے۔ تو اب یہ جو طریقہ ہے نا، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نرمی کا رویہ رکھتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی نے شریعت پہ سمجھوتا کر لیا۔ کوئی آ رہا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں نماز ہے۔ لیکن کوئی دوسرا آ رہا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جہاد ہے۔ کوئی تیسرا آ رہا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کوئی ایسا عمل بتاؤ جنت مل جائے، آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو۔
اب دیکھیں یہ باتیں بدل رہے ہیں کیونکہ یہ منہج میں بدل رہے ہیں, کیونکہ اس بندے کو اس بات کی ضرورت ہے تو وہ دی جائے گی. ضروری نہیں ہے اس کو میں سارا اسلام پڑھ کے سنا دوں. اب نہیں بھائی, بندے کی فطرت دیکھی جائے گی. یہ جٹ ہے, یہ ان پڑھ ہے, یہ گوار ہے, یہ انجینئر ہے, یہ شہری ہے, یہ دیہاتی ہے, یہ کاروباری ہے, یہ کون آدمی ہے, اس کے مطابق اس کو جواب دیا جائے گا. اب آپ کو یہ حدیث عجیب لگے گی لیکن سن لیں انشاءاللہ, صحیح حدیث ہے. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بیگم, ان کی وائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی. شکایت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صبح فجر کی نماز پڑھتے, فجر کوئی نہیں پڑھتے. یہ اب دیکھیں شکایتیں لے کے آ رہی ہیں رسول اللہ کے پاس کہ میں نے تو سمجھایا لیکن میری سمجھ نہیں رہی, یہ صبح کی فجر کی نماز ادا نہیں کرتے. اب دیکھیے گا آپ ذرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھئی ایسے ہی ہے؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ. بھی وجہ؟ ایسے ہی ان پہ فتویٰ نہیں لگایا, ایسے ہی ان کو الزام نہیں دیا, وجہ پوچھی ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ بھائی وجہ کوئی بھی ہو, تو چاہے کچھ بھی ہو بھائی, فجر تو پڑھنی ہے. لیکن ہمارے نبی نے ایسا, آپ نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے, تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کام سے اتنا تھک جاتا ہوں کہ صبح اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کا تجزیہ کیا, اس کے بیک گراؤنڈ کو جانتے تھے. آپ نے کہا جب اٹھا کرو پڑھ لیا کرو. نعوذ باللہ, اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سو ہوتے رہو, فجر جماعت کے ساتھ نہ پڑھو؟ نہیں, شریعت ہے وہاں پہ, وہ اصول واضح ہے کہ نماز مرد نے پڑھنی ہے تو مسجد میں پڑھنی ہے. لیکن اس بندے کو دین کے قریب کرنے کے لیے ہمارے نبی نے تھوڑا سا نرمی کا رویہ اختیار کیا کہ اگر میں نے کہہ دیا بھائی تو مر, تو جی, تو کچھ بھی کر, مسجد پہنچنا چاہیے, کہیں یہ دین سے ہی متنفر نہ ہو جائے, کہیں وہ جو پڑھ رہا ہے وہ بھی نہ چھوڑ دے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ دیکھیں آپ نے جب اصلاح کا ذہن بنایا تو مطلب آپ نے ایک ٹارگٹ ذہن میں رکھا, ایسے ہی ہے. اب ایک وہ بندہ جس کو ٹارگٹ کا 1% بھی حاصل نہیں ہوا, اور ایک وہ بندہ جس کو کم از کم 10% حاصل ہوا ہے, کون کامیاب ہے بھائی؟ بولو بھائی, کامیاب تو ہے نا بھائی. ایک ہے کہ بھائی پڑھ نہیں تھے, پاڑے مسیتے نہیں تھے, کوئی فائدہ نہیں ہو, وہ کہتا میں تو ویسے بھی نہیں پڑھ رہا تھا, تو اب فتویٰ بھی آ گیا, اب تو بالکل نہیں پڑھتے. اچھا, یہ آپ نے ٹارگٹ کا 1% بھی حاصل نہیں کیا, لیکن آپ کہتے ہو بھائی پڑھنی تو مسجد میں چاہیے, لیکن تیرا ایمان کمزور ہے, تو بھائی گھر پہ پڑھ لیا کر, لیکن اس کھاتے میں اپنا نام نہ لکھوا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں, حاضری لگوا دے کم از کم. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کم از کم 100% حاصل نہیں کیا, 50 تو کیا نا یار. تو انشاءاللہ اگر 50 کیا تو 60 بھی ہوگا, 70 بھی ہوگا. جلدی کا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مومن سے نتیجہ نہیں مانگا, کوشش مانگی ہے, جہاد مانگا ہے, ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ تم نے اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنا ہے, ٹارگٹ دیا ہے, لیکن اب تم پہنچو ہی پہنچو, یہ ضروری بس. ہاں, اس کوشش میں تم نے لگے رہنا کہ میں نے پہنچنا ہے. تم اگر ہمت ہار گئے, بیٹھ گئے, گر پڑے, یہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. نہیں, چلتے رہو. تم نے 1 پڑھی, پھر 2 پڑھی, پھر 3 پڑھی, پھر 5 ہوئی, پھر جماعت ہوئی, پھر تہجد ہوئی, پھر تہجد میں تو رونے لگا. یہی اصل کامیابی ہے. اللہ سٹرگل مانگتا ہے, کوشش مانگتا ہے, نتیجہ نہیں. تو ایسے انبیاء آئے میرے بھائی جن کے ساتھ ہمارے نبی نے فرمایا ایک امتی بھی نہیں ہوگا. نعوذ باللہ, وہ ہار گئے. بولے بھائی ہار گئے وہ؟ نہیں بھائی نہیں ہارے, انہوں نے اپنا ٹل پورا مارا ہے, اپنا زور پورا لگایا ہے. نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے ہاتھ میں کوشش ہے. تو آپ کا اگر بھائی بہن بیٹی خامن پھپھی ساس کوئی بھی ہے, اگر کم از کم وہ کوشش کے اندر ہے, مبارک ہو آپ کو, یہ اچھا انسان ہے. اور اگر وہ کوشش چھوڑ دے, یہ ہے بغاوت. پڑھا لو میرے کو, میں نہیں پڑھتا, ہاں یہ بغاوت ہے, اس کے اوپر تھوڑی سختی کی جائے گی. لیکن اگر کوشش کے اندر بندہ ہے تو اس کے اوپر نرمی کریں. کبھی کبھی ہمارے پاس فتویٰ آتا ہے, کوئی بندہ پوچھنے کے لیے آتا ہے, ہم انہیں علماء کی طرف بھیجتے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ بھائی دیور سے پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ وہ بولیں بھائی, وہ بولو یار, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیور تو موت ہے, کرو پردہ. اور اب تو ایسے اخبار میں واقعات آتے ہیں کہ دیور بھابھی لے کے نکل گیا, اخبار میں باقاعدہ واقعات آ رہے ہیں. لیکن اب اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ عورت پردہ کرتی ہے, گھر کے اندر فساد مچ گیا, لڑائی شروع ہو گئی, اور خاوند کہتا ہے طلاق دے دوں گا اگر تو نے پردہ چھوڑا نہیں تو. اب اب میں کیا کروں؟ اب ایک ہے شریعت اور ایک ہے کیا ہے منہج. اس کو ہم نے اپلائی کیسے کروانا ہے؟ کیونکہ شریعت ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہوتے ہیں, اس کے اندر ایمان نام کی چیز ہے کوئی نہیں.
یعنی بجائے اس کے کہ وہ تعریف کرتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسی بہو دی ہے جو اپنے عفت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہے، لیکن وہ تو الٹ پڑ گیا، طلاق تک نوبت آ گئی، خاندان ٹوٹے گا، بچے ٹوٹیں گے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بی بی حجاب کر لو، نقاب نہ کرو، حجاب کر لو لیکن گھر نہ توڑو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم نے شریعت پہ سمجھوتا کر لیا، ہم نے شریعت بچائی ہے، کہ اگر کم از کم گھر کے اندر رہیں گے تو موقع چانس رہے گا کہ ہو سکتا ہے اللہ دیور کو ہدایت دے دے، کیا خیال ہے؟ لیکن اگر ہم نے دیور سے ہی کاٹ دی پھر تو آپ نے پکی مور لگا دی، اے واپس آنا لا۔ بھائی میدان کے اندر قائم رہیں، جنگ جاری رکھیں، جنگ کو چھوڑ کے بھاگ جانے والی یہ آسان کام ہے، اس میدان کے اندر قائم رہنا اصل ڈاڈا کام تو یہ ہے، اس کو بار بار برداشت کرنا اصل کام تو یہ ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن زیادہ افضل ہے جو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کی مشکلات پہ صبر کرتا ہے، بجائے اس کے کہ جو دنیا چھوڑ کے پہاڑوں میں نکل جاتا ہے۔ اس کا کیا امتحان ہے بھائی؟ اصل امتحان تو اس بندے کا ہے نا جو لوگ جس کو مولوی مولوی کہتے ہیں، وہ ٹخنے ننگے کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بارش نہیں ہونے ڈی، ٹخنے کا دے ننگے کیتے تم، جھکتے مارتے ہیں اس کو، لیکن وہ برداشت کرتا ہے۔ کمال تو یہ ہے نا بھائی، ایمان تو یہ ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے آپ، یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا کمال ہے؟ تو مجھے امید ہے آپ میرا نقطہ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی۔ ایک ہے اصول، اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہے، لیکن ایک ہے منہج، منہج کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ نرمی اختیار کرتے تھے تاکہ یہ شریعت پہ آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو یہ منہج ہوتا ہے۔ جب مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دکان چھوڑ کے نہیں جا سکتے، میں کہتا ہوں مسلح رکھو، ادھر ہی پڑھ لیا کرو، نماز نہ چھوڑو بھائی، اس کھاتے میں اپنا نام کہنا سب ہو جاتی ہے، میں کم از کم ایک تو ہو جاتی ہے نا، 27 نہیں ہوتی، ایک تو ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تو پڑھے گئی نہیں میرے بھائی، یہ زیادہ کام خراب، یہ زیادہ خراب کام ہے، تو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس ملازم کام کرتا ہے تو بھائی جماعت کرا لو، اس کو ساتھ کھڑا کرو، جماعت کروا لو، آسان ہو جائے گا۔ گھر پڑھنی ہے تو بھائی کم از کم اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ جماعت کروا لو، لیکن پڑھو ضرور۔ تو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے بندے کو شریعت پہ رکھنا ہے، اس کے لیے منہج میں نرمی جائز ہوتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ کو آگے زیادہ تفصیل سے سمجھ آئے گی۔ پہلا اصول میرے بھائی جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یقین کرے خصوصاً جو میرے ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ کی عمروں کے لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، خصوصاً یہ ان کے لیے، وہ اساتذہ جو اپنے بچوں کو تعلیم دے رہی ہے ان کے لیے، وہ مالک جن کے پاس ماشاءاللہ اچھا کام ہے، اچھا کاروبار، اور نیچے ان کے مزدور کام کرتے ہیں ان کے لیے، وہ لوگ جو ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے اور دوسرے مسلک تک انہیں دعوت پہنچانی ہے، دوسری جماعتوں تک دعوت، یہ ان کے لیے، یہ اصول ان کے لیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کیے اور دلوں کو جیتا۔ پہلا اصول، سننے کا ہنر سیکھنا، سننے کا ہنر سیکھنا۔ بولے بھائی کیا ہے؟ سننے کا ہنر سیکھنا۔ ہم بولنا بھی سیکھتے ہیں، ہم چلنا بھی سیکھتے ہیں، ہم لکھنا بھی سیکھتے ہیں، ہم پڑھنا بھی سیکھتے ہیں، سننا سننا کوئی نہیں سیکھتا، سارے کہنا چاہتے ہیں، سننا کوئی نہیں چاہتا، اور سارے سنانا چاہ رہے ہیں لیکن سننا کوئی نہیں چاہ رہا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں سنو اس سے پہلے کہ تمہاری زبان تمہیں بہرا کر دے۔ اللہ اکبر، سنو اس سے پہلے زبان تمہیں، یعنی کہ تو نے اتنا بولا ہے، اب تجھے کسی کی آواز پڑتی تو ہے لیکن دل تک پہنچتی، اور نہ پہنچے تو فاصلے بنتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ایک بندہ نہروں پار بیٹھا، بھائی اونچا بولے گا کہ آہستہ بولے گا؟ بولے بھائی۔ ایک بندہ میرے پاس یہاں بیٹھا ہے، میرے کان میں بولنا چاہتا ہے، آہستہ بولے گا اونچا بولے گا؟ ایک میرے اندر ہے، ادھر اس کو بولنے کی لوڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اکثر ماں باپ شکایت کرتے ہیں صاحب چیکا مار مار کے گلا پاٹ گیا، منڈا سمجھدا۔ اونچا کب بولتے ہیں؟ جب دوری ہوتی ہے، جب فاصلے ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ دل میں بستا ہو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، جذبات دے کے پہچان جاتا ہے میرا باپ کیا چاہتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ سننے کا ہنر سیکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ فطرت بھی ہے، اللہ نے ایک زبان دی، کان زبانیں بھی تو 2 دے سکتا تھا، لیکن زبان ایک ہے، کان 2 ہیں، کہ یعنی کہ بولنا تھوڑا ہے، سننا زیادہ ہے، اور جتنا زیادہ سنو گے اتنی آسانی ہوگی کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
جتنا زیادہ سنو گے دو کام ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس بندے کا مسئلہ کیا ہے، اور جواب دینے کے لیے وقت مل جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو، کیا کہنا ہے اس کو، جواب دینے کے لیے آپ کے پاس وقت آ جاتا ہے کہ میں نے اس کو اچھی بات بولنی ہے بری بات بولنی ہے. لیکن اگر آپ فوراً بولنے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً گڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، رگڑا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کام ہو سکتا ہے. سننے کی باقاعدہ قسمیں آپ کو پتہ ہے. اللہ، ہماری 1 گھنٹے کی ورکشاپ ہے صرف اس پہ سنتے کیسے ہیں. مثال کے طور پر سننے کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خود غرض سننا. کیا کہتے ہیں بھائی؟ خود غرضی سے سننا. کیا مطلب؟ کہ آپ میری گفتگو نہیں سن رہے، آپ میری گفتگو میں سے وہ سن رہے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مولوی نے تقریر کی پورا گھنٹہ لگا کے، سارے بندے رو رہے ہیں، لیکن ایک بندے نے اس میں سے بھی ایسی بات نکالی کہ کفر کا فتویٰ لگا دیا. اس نے وہ سنا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے، باقی ساروں سے اس کا کان کیا بند ہے. اگر ایک ہمارا کوئی بریلوی بھائی وہ سن رہا ہے وہابی کو، تو وہابی کے بارے میں اس کا ایک ذہن ہے نا، تو وہ ایک جملہ کو ایک نقطہ پکڑے گا، اے دیکھو گستاخی کی 3 ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی وہابی اگر کوئی بریلوی کو سنے گا اور ایک دم سے اے دیکھو شرک کیتا ہے. سمجھ رہے ہیں میرے بات؟ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی بنیاد کے اوپر سن رہا ہے، اس کو نہیں سن رہا. یہ وہ سن رہا ہے جو یہ سننا چاہتا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتا. وجہ تو نے سنا ہی نہیں وہ جو کہہ رہا ہے. اس لیے باقاعدہ مغرب کے اندر جب 2 پارٹیوں میں لڑائی ہو جائے نا، اس کا ایک اصول ہے، ان کی صلح کیسے کروائی جائے. آپ کو پتا کیا اصول ہے؟ اور یقین کریں میں نے اپنانے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ اس نے کام کیا. جتنی مرضی وڈی جنگ ہو، آپ یہ اصول اپنائیں، کامیابی ہوگی. کہ ایک پارٹی نے کہا کہ انہوں نے منو ہے کیا ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا دوسری پارٹی کو بھی تسی کی کہندے ہو، نہیں، دوسری پارٹی کہنے انہیں کی کیا ہے. 10 سمجھ رہے ہیں؟ اور یقین کریں اس سے آگے بات جاتی نہیں ہے. جب وہ بتاتے ہیں نا کہ انہیں کیا ہے، وہ بندہ کہتا ہے میں تو کیا، میرا یہ مطلب، میری یہ سوچ، میری یہ فکر نہیں ہے. میں نے کہا بھائی اگلی بات کرنے نہیں دینی جب تک تو ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. بھائی اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے. وہ کب ہوگا؟ جب آپ ایسے سنو گے جہاں پہ خود غرضی نہیں ہے. سنو اس کو ویسے جیسے وہ سنانا چاہتا ہے، اس کے جوتوں میں بیٹھ کے سوچنا، اس کے جوتوں میں رہنا ہے. کوئی جج نہیں کرنا، کوئی فتویٰ نہیں لگانا، سن لو ایک دفعہ چاہے وہ کچھ بھی کہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے. اچھا یہ لوگ، آپ کبھی کبھی نوجوانوں کے دماغ میں نا یہ شک پیدا ہو جاتا ہے، صحابی ایسے تھے؟ استغفر اللہ. نہیں میرے بھائی، یہ لوگ وہ ہوتے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے ان کو کیا کرتے تھے؟ تعلیمات سکھاتے تھے. اب دیکھیے گا ذرا، صحابی آئے اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کرنے کا ارادہ ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ سوال ہے کرنے والا؟ بولے بھائی کرنے والا سوال ہے. بھائی میں نے اس کو سننا ہے، اپنی بنیاد پہ سننا. یہ میرا ایمان ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ میں اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوں، میرے سینے کے اندر قرآن ہے، میرے اس کے تو نہیں ہے نا. تو آپ ایک دفعہ اس کو سنو، لیکن جج کرو کہ بڑا گندا آدمی ہے، ذہن گندا ہے، سینہ گندا ہے، اس کا گھر ہی ایسا، اس کا پیو ہی ایسا تھا، یہ کرنا. اور صحابہ نے ایسا سوچا، کھڑے ہوئے کہ ہمت کیسی ہوئی نبی کی مجلس میں یہ سوال کر رہا. لیکن رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں کہنا اس کو. دیکھ رہے ہیں اصول کچھ اور ہوتا ہے، طریقہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور کہا کہ کیا تم ایسا ہی اپنی بیوی کے لیے پسند کرو گے؟ کہنے لگا یہ استغفر اللہ کیوں کروں گا بھائی، ماں کے لیے، ویا، خالہ، پھوپھی، جتنے محرم رشتے ہیں ان کے لیے پسند کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کبھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے لیے تو خواہش کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ سمجھ آ گئی ہے. آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا اللہ اس کو حیا سکھا دے. اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد ایسی دعا ملی ہے کہ کبھی اس کے بعد میری زندگی میں مجھے اس طرح کے گندے خیال آئے. اگر ہمارے نبی فوراً اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے، فوراً اس کے اوپر پڑ جاتے، میرے بھائی ہو سکتا ہے وہ باغی ہو جاتے، وہ دین سے ہی دور ہو جاتے. لیکن ہمارے نبی نے کیا کرنا ہے؟ فوجی اپنے بچانے ہیں، گنوانے ہیں، گنوانے نہیں ہیں. اگر فوجی گنوا دیا آپ نے، وہ دشمن کی صفوں میں جا کے کھڑا ہو گیا، بھائی جیتا کون جیتا؟ آپ جیتے یا دشمن جیتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے جیسا اگلا سنانا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ جیسے میں سننا چاہتا ہوں. نا 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 نا، یہ تو زبردستی ہوگی بھائی. جو میرے من میں تو سناؤں گا بھائی.
مجھے نوجوان آ کہتے ہیں فلاں بندے سے محبت ہو گئی, مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہو گئی ہے جواز صاحب, تو پہلے یقین کریں 15 منٹ مجھے نا مکھن لگاتا رہتا ہے. آپ برا تو نہیں مانیں گے, دیکھیں حالات ایسے ہوتے ہیں, ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ وہ فوراً فتویٰ لگ جانا بھائی, فوراً اس نے مجھے رگڑا لگا دینا ہے, ہمیشہ جب مجھے دیکھے گا اسی نظر سے دیکھے گا. میں نے کہا مجھے مکھن لگانے کی ضرورت نہیں, اپنا سوال رکھو, سوال ہوتا ہے, ہم نے جواب دینا. مجھے کوئی غرض نہیں ہے تیرا یہ سوال کہاں سے اٹھا, کیوں اٹھا, کس وجہ سے اٹھا. میں رب نہیں ہوں, میں بندہ ہوں, میں بندہ بنوں گا, رب بنوں گا. تیرے اندر کیا ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, تو باہر کیا ہے میں نے تو اس کی بنیاد پہ تیرے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے. بس سوال کرو, ہم تجھے جواب دیں گے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں کہنا نہیں چاہتا, یقین کریں. ہم نے ایک مجلس میں جب یہ قصور کی ایک بیٹی ہو جس کے ساتھ اللہ معاف کرے زیادتی کا واقعہ ہوا, ریپ ہوا, بڑا مشہور واقعہ تھا, تو وہاں پہ اس کے تھوڑے دن بعد ہی, کیونکہ وہ مسجد کے بالکل پاس ہی کوڑے کے ڈھیر سے وہ بچی ملی تھی, تو میں نے اس کے اوپر بات کی. یقین کریں یہ واقعات پتہ کیوں ہو رہے ہیں, سننے کا رواج ہی نہیں ہے گھر میں. بیٹا بڑی دفعہ آ کے کہتا ہے, بھائی اشارے دیتا ہے, بیٹیاں آ کے اشارے دیتی ہیں, لیکن ہم نے سننا نہیں سیکھا, بولنا سیکھا ہے. استغفر اللہ, اینج دی گلاں نہیں کری دیاں, نہیں کری دا. یقین کریں ہم نے وہ جمعہ پڑھایا ہے, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں بھائی, مجھے فون آیا کہ بندے کا کہ میرا چچا میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. چچا ہے, جس رشتے نے میری حفاظت کرنی ہے وہ میرے ساتھ ایسا گند کر رہا ہے, بتائیں میں کیا کروں. اور روئی جا رہا ہے. سنانا چاہتا تھا نا, لیکن کو سننا نہیں چاہتا. تو ایک لسننگ, ایک سننے کی قسم کیا ہوتی ہے, خود غرضی کی بنیاد پہ آپ سنتے ہیں. ایک پھر کیا ہوتی ہے, آپ ناٹک کرتے ہیں سننے کا, سن نہیں رہے ہیں لیکن سننے کا ڈرامہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں کچھ بول رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں واقعی, سمجھ رہے ہیں. اب یہ الفاظ یہ چیزیں کیوں کر رہا ہے, تاکہ مجھے یقین ہو جائے یہ مجھے سن رہا ہے. ایسے پہلے کوکی مارے, ایسے کرے گا, پھر ایک دم سے ماشاء اللہ سبحان اللہ, سمجھ رہے ہیں, ایک دم سے جا کے پتا چلے میں, اور یہ دھوکا ہے, یہ ناٹک کر رہا ہے, ڈرامہ کر رہا ہے. اور تھوڑی دیر بعد جب آپ اس کے ساتھ گفتگو سمجھ آ جاتا ہے یہ ناٹک کر رہا ہے, ڈرامہ کر رہا ہے, سن رہا, کیونکہ جب آپ اس کو پوچھتا ہے کہ میں نے کی گل کیتی ہے, وہ بتا نہیں پاتا. یہ دیکھیں سننے کی قسمیں ہیں, ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہیں, لیکن یہ سننا, ہم رسول اللہ کیا سنتے تھے وہ بھی آئیں گے. پھر ایک اور سننے کی قسم کیا ہوتی ہے, یہ سنیے گا, بڑی اہم ہے. وہ ہوتی ہے کہ آپ نے سننے کے اندر اس چیز کو سننا پسند کرتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں. یہ خود غرض نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کو فوج میں جانا پسند ہے, آپ نے میری پوری تقریر نہیں سنی, جیسے ہی میں نے فوجی کی بات کی ایک دم سے آپ کو کان کھڑا جاتا ہے, کیونکہ یہ فوجی کی بات کرنا, فوج کے پر بات کرنا آپ کو پسند ہے. پھر ایک وہ سننا ہوتا ہے جہاں پہ آپ الفاظ سن رہے ہیں لیکن جذبات نہیں سن رہے. اللہ اکبر, آپ لفظوں کو سن رہے ہیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے جواز صاحب میرے پاس 5 لاکھ روپیہ تھا, کرونا آیا, میں نے فلاں کام کیا, فلاں کیا, آج میرے پاس 5 روپے نہیں ہیں, میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, ختم ہے. آپ کیا کہتے ہو, جا پتر اللہ خیر کرے. آپ نے مار دیا اس کو, پتہ قتل کر دیا اس کا, اندر سے کھنجر مارا اس کو, وہ مر گیا ہے, لیکن آپ کے چہرے پہ جذبے نام کی کوئی چیز آئی, کیونکہ لفظ تو سنے ہیں آپ نے, توجہ سے سنے ہیں, خود غرضی پہ نہیں سنے ہیں, لیکن آپ نے اس لفظوں کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ سنا. اصل تو وہ جذبہ تھا نا, اصل تو وہ بات تھی. اس لیے آپ اسلام میں دیکھیں جب ہم جہنم کی بات کرتے ہیں تو آگے سے کیا رسپانس آتا ہے مسلمانوں کا, استغفر اللہ, اللہم اجرنی من النار, اللہ کی پناہ, آتے ہیں نا. اور جب ہم جنت کی بات کریں تو آگے سے کیا آتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ ثابت کر رہا ہے کہ اگے دیواریں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں, انسان کے پتر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایک مثبت رسپانس آ رہا ہے تو اس وقت میں اسمائل کر رہا ہوں, اگر ایک منفی رسپانس آ رہا ہے تو اس وقت میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو منفی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو سارے صحابہ رو رہے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں تو سارے صحابہ ہنس رہے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے بات کر رہے ہیں تو صحابہ ایسی توجہ سے سنتے تھے کہ پرندوں کو دھوکا پڑ جاتا تھا, یہ بندہ بیٹھا ہے, یہ بت ہے. اور یقین کریں میں ایک سپیکر ہونے کے ناطے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, جب جذبات کے ساتھ اگلا بندہ سنتا ہے نا, بولنے والا اپنا دل نکال کے رکھ دیتا ہے. دل جو باہر نکالنا ہوتا ہے نا وہ تبھی نکلتا ہے جب اگلا دل سے سن رہا ہے. اور دل سے کون سن رہا ہوتا ہے, جس کے جذبے میرے ساتھ کاپی کر رہے ہیں. اور یہ وہ سننے قسم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں جینون, اصلی, تیسی کی والی لسننگ.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے کوئی پکارتا تھا نا، آپ نہیں کہتے تھے ہاں بھی بول رہا ہوں میں سناؤ، نہیں، پورا جسم اس کی طرف موڑ دیتے تھے، توجہ کرتے تھے اس وقت، ہاں میرے صحابی کیا کہتے ہیں. اور صحابہ کو اتنی توجہ سننے لگے کہ صحابہ کو یہ زوم پڑ جاتا تھا کہ کائنات میں سب سے زیادہ رسول اللہ محبت مجھ سے کرتے ہیں. تو ایک صحابی آ گئے ہمارے نبی کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگا میرا نام لیں گے، وجہ جتنا پروٹوکول دیتے ہیں، جتنی یہ مجھے توجہ دیتے ہیں، میں ایموشنل ہوتا ہوں یہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، میں ہنستا ہوں یہ ہنسنے لگ جاتے ہیں، اتنا پروٹوکول تو منو کرو نہیں ملتا بھائی جتنا یہ دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ وہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد بتائیں نا. عائشہ کے باپ سے ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، پھر عمر، پھر عثمان. وہ بندہ کہنے لگا میرا پاوے نہ ہی نہ ہوئے اتھی بند کر دو. وہ یقین کرے انہوں نے بس کر دی اور بس کر کے چلے گئے. وجہ کیونکہ سب کو یہ لگنے لگتا تھا کائنات میں میرے نبی میرے سے زیادہ کس سے محبت ہے، کیونکہ جیسے وہ سنتے ہیں. آپ یقین کریں میرے بھائی، یہ کر کے دیکھ لیں آپ کی زندگی میں. آپ کا ابھی میں جب کہوں گا نا یہ لفظ جگری یار، ابھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا، وہ یار وہ ہوتا ہے جو آپ کو سنتا ہے. دیکھ لیں آپ، یعنی کہ آپ کو وٹ چڑھا ہے، بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے، ماں سے لڑائی ہو گئی، مالک سے لڑائی ہو گئی، اب ذہن بھرا ہوا ہے نا، نکالنا ہے نا کہیں پہ. وہ کون ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں؟ اگر کوئی نہیں ہے یہی ڈپریشن ہے. اگر کوئی نہیں سنانے والا یہی تو چڑچڑاپن ہے. اندر آگ بل رہی ہے لیکن بیان کرنے والا، سننے والا، سارے رونے ہی چاہتے ہیں لیکن میرے پاس کوئی کندھا نہیں ہے. مرد بیچارہ تو ویسی مردانگی میں مارا جاتا ہے. میں تو بیوی کے سامنے رو بھی نہیں سکتا بھائی، کیونکہ بیوی کو کون سنبھال لے گا. میں تو ماں کے سامنے نہیں رو پڑتا بھائی. کیوں؟ او تو اتنا بزدل ہے، مرد ہو کے رو رہا ہے. وہ مرد نہیں رو سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑیا کے بچے کو تکلیف میں دے کے رو پڑتے تھے بھائی. اتنا نرم دل تھا میرے نبی کا. نعوذ باللہ، کیا وہ مرد نہیں تھے؟ ہم تو رو بھی نہیں سکتے بھائی کسی کے سامنے. سب سے گندی قسم کی تنہائی کون سی تنہائی ہوتی ہے پتہ ہے؟ ہجوم کی تنہائی. آپ کے ارد گرد لوگوں کا سمندر ہے لیکن آپ اپنے دل کی بات کر سکتے. انا للہ و انا راجعون. آپ صحابہ کی چیز نوٹ کریں. ایسے مجلس ہے، ایسے بھری ہوئی مجلس ہے، کوئی بھی صحابی اٹھ کے اپنی بیوی کا مسئلہ بیان کر رہا ہے، اپنی ماں کا مسئلہ بیان کر رہا ہے، اپنے گھر کا مسئلہ. کیوں؟ ہم سب ایک ہی ہیں، گھر دی گل ہے. لیکن اب تو اچھے خاصے انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہوں، وہ بھی اپنے گھر کی بات، اپنے من کی بات، اپنے دل کی بات کر پاتے. یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم اکیلے ہیں، تنہائی ہے. میرے ایک شیخ ہیں، استاد ہیں، یقین کریں ایموشنل ہو کے کہنے لگے سارے بندے ساڈے کو اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں، ساڈا مسئلہ کدی کسی نے نہیں پوچھا. ایموشنل تھے. کہنا بندہ سلح ہی مار دیتا یار کبھی. کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہماری زندگی میں کرونا نہیں آیا، ہماری نوکری ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیشہ لوگ آتے ہیں سانو راشن لے دو، سانو فلان لے دو. ہمارا پوچھنا کبھی کوئی آیا؟ ابھی رونا منع نہیں ہوا تھا. رونا، یہ جو میتوں پہ رونا منع نہیں ہوا تھا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو رونے والیاں باقاعدہ آیا کرتی تھی گھروں میں. رسول اللہ گلیوں میں جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ آج سب کے رونے والا ہے لیکن میرے حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں. اللہ، ایموشنل ہیں، جذباتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے پاس بھی مسئلے لے کے آ رہے ہیں. لیکن بہت چند صحابہ ہیں جو رسول اللہ کے مسئلے دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسے ابو بکر ہیں، جیسے عمر ہیں. وہ ہمارے نبی سے پوچھنے کے لیے آتے تھے بھائی آپ ٹھیک ہیں، آپ کا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اس لیے ہمارے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. بھوکا گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. تو میرے بھائی سننے کی یہ قسم جہاں پہ آپ اصل میں شیشہ بن کے سنیں. کیا بن کے سنیں؟ سارے بولیں بھائی لفظ شیشہ بن کے. شیشہ کیا کرتا ہے؟ کاپی کرتا ہے. شیشہ بھائی الٹ کام تو نہیں کرتا. اب یار میں دکھ بیان کر رہا ہوں، تسی میں نے جگتا مار رہے ہو. ایسا ہمارے معاشرے میں پنجابی کلچر میں عام ہے. او چال تم مر گئے ہیں، او کچھ نہیں ہوتا، کھڑا ہو جا یار. او بھائی تجھے کچھ نہیں نہ ہوتا، ضروری تو نہیں ہے ساری دنیا تیرے جیسی ہو جائے. ایک دفعہ صرف دلچسپی کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دینا، اللہ کی قسم ادھے دکھ کم ہو جاتے ہیں. میں نے ایک مجلس میں صرف باپ اور پتر کو گلے لگوایا. میں گلے لگواتا ہوتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا انہوں دی آپس میں بنتی نہیں. وہ گلے لوگ گئے اور یقین کرے چیخ کے روئے ہیں. ایسے کبھی سینے سے نہیں لگایا. یقین ابھی تھوڑے دن پہلے یہی بات ہم مجلس میں کر رہے تھے. ابھی سنیے گا، یہ جو باپ ہیں میرے یہاں بیٹھے ہوئے،
کہ وہ مجلس میں بعد میں ایک لڑکا میرے پاس آیا اور زاروں قطار رونے لگا، میرے جیسا کوئی ینگ بندہ ہی تھا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا بتا تو، بس گلے لگ رہا روئی جا رہا ہے. کہتا حافظ صاحب میرا پیو مر گیا، میں ساری زندگی انہوں کہنا چاہتا سی گلے لا کے میں تیرے نال محبت کرنا، لیکن باپ کا قد ہی اتنا بڑا تھا، اس کا رو بھی اتنا بڑا تھا. وہ تو گھر میں سلطان رائی بن کے آتا تھا، وہ تو گھر میں ایک ایسے دہشت گرد جیسے آتے ہیں کہ میں گھر جاؤں سارے سہم جائیں، بستر تھلے وڑ جو سارے، باپ آ گیا ہے. اور ہمارے نبی گھر میں آتے تھے سارے بچے ان کے ساتھ چمٹ جاتے تھے. الٹا ہے، یہ کون سا باپ ہے بھائی؟ کس نے سکھایا آپ کو یہ کہ آپ گھر جاؤ ببر شیر جیسا منہ بنا لو تاکہ آپ کی بڈھی آپ کو کوئی مسئلہ بیان نہ کر سکے، آپ کے بچے مسئلہ بیان نہ کر سکے کہ میری دکان دے مسئلے نے اے جمن تو پہلے سوچنا سی، جمعیاں کیوں ہی نہ نوں تیرے سے پوچھو نہیں ہے بھائی، آزمائش ہے یہ، برداشت تو کرنا پڑے گا چاہے جیسا مرضی بوجھ ہے. لیکن جان بوجھ کے ببر شیر جیسے منہ بنا لیتا تاکہ میرے کو اور میرے نیڑے کوئی آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب پھر پتہ کیا ہوتا ہے، یہ سنیے گا. آج باپ کہتا ہے میرے کول میرا منڈا بہندا، جدو بہن دا ویلا سی تسی نہیں بیٹھے. پر وہ روزانہ آتا تھا، پاپا پاپا پتہ آپ کو آج اسکول میں میرے ساتھ کیا ہوا؟ او یار ایک اینو تے پرے کر، میں تے کام تو تھکیا ہونا، ایک تو اینو میرے نیڑے لا چھڑ دیں. اب وہ بیٹا کہتا ہے میری خاموشی سن سکتے ہو تو سنو، بولوں گا نہیں. اب آپ کہتے ہو ہاں بھی اسکول کیویں جا رہا ہے؟ ٹھیک. کالج کیسا جا رہا ہے؟ ٹھیک. سب کچھ ٹھیک ہے؟ ٹھیک. لیکن وہی اپنے دوستوں میں جاتا ہے 4 گھنٹے گپے مارتا ہے. وہ باپ جس کے اندر سے نکلا ہے اس کے ساتھ شیئرنگ کرتا، اس کے ساتھ ان کے ساتھ کرتا ہے جو اس کو سنتا ہے اور جج کرتے، فتویٰ لگاتے، برا بھلا کہتے نہیں کہتے. سنو بھائی سنو، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ہنر ہے. اچھا اس کی ٹریننگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ جمعہ میں ہوتی ہے. کہاں پہ ہوتی ہے بھائی؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدل جو مسجد میں آتا ہے، یعنی کہ وضو کر کے نہا دھو کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں آتا ہے، ہر ایک قدم کے بدلے، ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے. لیکن ان شرائط میں ایک شرائط کیا ہے؟ وہ امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے اور توجہ سے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اچھا سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سننا اس انتہا پہ جا کے ہے کہ آپ کے ساتھ والا بول رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے چپ کر جا. یعنی سننے میں اتنا غرق ہو گیا یہ بندہ، سننے کے اندر اتنا ڈیپ چلا گیا ہے کہ اس کو یہ بھی خیال نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کوئی بول رہا ہے. اور اگر تو نے اس کو صرف اتنا کہہ دیا بھائی چپ ہو جا، تو نے لغو کام کیا، بے ہدا کام کیا. اور جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وقت بولنے کا نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ ٹریننگ ہے سننے کی. اور جمعہ جب شروع ہوتا ہے کوئی آتا ہی نہیں جمعے پہ، تو جب جمعہ ختم ہونے لگتا ہے کیونکہ سننا کوئی نہیں چاہتا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ادھا جت لیا تھا صرف سن کے. کوئی فتویٰ نہیں لگایا، کوئی لان تان نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کہا، بس سنا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی تربیت کرنا شروع کی، کیونکہ اب سن کے مجھے اس بندے کا ایچی بیچی سارا کچھ پتہ ہے، اس کی کمزوری کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، یہ کہاں پہ دم پہ پیر آ جاتا ہے، کہاں پہ یہ غصہ کر جاتا ہے، کہاں پہ اس کو پیار آتا ہے. یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں نا، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا میرے باپ کون سی گولیاں کھا رہا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ان کے درمیان وہ رشتہ ہے ہی نہیں ہے، وہ رشتہ مضبوطی والا نہیں ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ نہیں کرتے، اپنے دل کی باتیں نہیں کرتے. میرے والد صاحب پہلے بہت سخت ہوتے تھے، اب کافی نرمی آ گئی ان میں الحمدللہ. یقین کریں 1-2 بار ہماری جب کھل کے ڈسکشن ہوئی ہے، کیونکہ بڑا کچھ تھا ہمارے سینے میں بھی ان کے سینے میں بھی، یقین کریں وہ بھی ایسے بچوں کی طرح رو رہے ہیں اور ہم بھی رو رہے ہیں. یقین کریں میں ممبر پہ بیٹھا بچوں کی طرح رو رہے ہیں کہ یار اتنا کچھ تو سینے میں لے کے بیٹھا ہے. میں نے کہا تسی کدی لفٹ نہیں کرائی، لفٹ کراؤ گے تو بولنا نہیں، کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ پہلے آئے ہیں دنیا میں آپ نے مجھے لفٹ کرانی ہے نا، کیا خیال؟ تو پھر ہم آپ کی سننے کی کوشش کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ اب باپ ہماری نہ سنے تو باپ کی نہ سنو، میں ایسا نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں پھر ٹٹ فار ٹیٹ ہی ہے نا بھائی. ایسا تو نہیں ہے آپ چاول بو گے تو گندم کاٹو گے، ایسا نہیں ہوتا. یہ پہلا اصول ہے، کتنا اہم اصول ہے. میں آپ کو اس اصول کی ایک خاصیت بتاتا ہوں. ایک ہمارے شیعہ بھائیوں میں سے بھائی کہنے لگے یار تانوں کی تکلیف ہے، تسی اہل بیت نال محبت کیوں نہیں کرتے؟ اب ایک انداز ہے کہ میں خود غرضی کی بنیاد پہ سنوں کیونکہ میں تو اہل حدیث ہوں،
اور یہ کون ہے؟ تو اہل حدیث شیعہ کے بارے میں جو ذہن رکھتے ہیں اس کی بنیاد پہ میں اس کو سنانے لگ جاؤں، تہاڈی امام بارکہ چ اے ہوندا ہے، فلاں تو اے ہوندا ہے، فلاں تے اے ہوندا ہے، فلاں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب میں نے یہ اپنی مرضی کا سن کے اس کو جواب دیا. لیکن اگر آپ توجہ سے سنیں تو اس کو کسی نے پروپوگنڈا کیا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت سے محبت ہے. کیونکہ بھائی دنیا جو مرضی کہہ لے، کیا دنیا کے کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے ہم اہل بیت سے محبت نہ کریں؟ میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا بھائی اگر میں اہل بیت سے محبت نہ کروں میری نماز ہی نہیں ہوتی. وہ بڑا حیران ہوا کہ تو کس طرح جی؟ میں کہا نماز میں درود پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ درود نفرت سے پڑھتے ہیں یا محبت سے پڑھتے ہیں؟ بولو بھائی، محبت سے، ادب سے، پورے ایمان کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے کہا میں تو درود، محبت، ادب اور عزت کے ساتھ اہل بیت پہ نہ پڑھوں میں نماز نہیں ہوتی. تو کہہ رہا ہے کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں. یقین کریں وہ بندہ میرے لیے نرم ہو گیا. اس کے بعد جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ نرمی میں ہوئی ہے. کیونکہ آپ اس کو ایک دفعہ توجہ سے سنیں بھائی، اس کا ذہن پڑا ہے کس نے؟ کسی گندے کرپٹ مولوی نے. یاد رکھیں میرے بھائی، یہ جو سٹیج ہے نا یہ لوگوں کو جوڑ بھی سکتا ہے اور لوگوں کو بہت آسان ہے. اور توڑنا آسان ہے، جوڑنا کیا ہے؟ مشکل ہے. توڑنا آسان ہوتا ہے. جو وکیل ہوتا ہے نا وہ مجرم کو محرم بنا لیتا ہے اور محرم کو وکیل کے پاس علم ہوتا ہے. جو ممبر پہ بیٹھا ہے یہ جب چاہے لوگوں کو جوڑ بھی سکتا ہے کیونکہ علم والا ہے، اور جب چاہے. اور مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کیا ہوتا ہے بھائی؟ جوڑنے والا ہوتا ہے یا توڑنے والا ہوتا ہے؟ جوڑنے والا ہوتا ہے کہ بھائی اگر میری جوڑنے کی بنیاد پہ یہ بندہ جڑ جائے تو یہ جیت ہے یا نقصان ہے میرا؟ یہ ہمارے لیے جیت کی بات ہے. یہ ہمارا ہی رہے، ہمارے بارے میں مثبت ذہن رکھے، اس میں ہماری ہی جیت ہے، اس میں ہمارا ہی بھلا ہے. تو یہ پہلا اصول ہے. ٹھیک ہے بھائی. دوسرا اصول میرے بھائی بڑا اہم ہے، بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی اہم ہے. اور اس نے میری زندگی، یقین کریں اس نے میری زندگی کے اندر جو یہ ہوتا ہے نا نرمی والا رویہ، اس اصول کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. کیونکہ میں پہلے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ، وہ جو سبز پگڑی والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں تعلق رکھتا تھا، کافی مدت ان میں رہا. پھر میں دیوبندی ہو گیا، پھر میں تبلیغی ہو گیا، پھر میں حیاتی ہو گیا، پھر میں مماتی ہو گیا پھر میں اہل حدیث ہو گیا، پھر میں ملیشیا چلا گیا. ایک معتدل قسم کا رویہ پھر پیدا ہو گیا، نرمی آ گئی. کیونکہ ملیشیا کے اندر فرقے نہیں ہیں، وہاں کے اوپر ریاست کے لیول پہ شافی فرقہ بس فالو کیا جاتا ہے، اس لیے وہاں پہ فرقے نہیں ہے. فرقے کی لڑائی ہو وہ پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے. وہ آٹومیٹکلی پھر کیا ہوتی ہے؟ نرمی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر رویہ نرم ہو جاتا ہے. وہ اصول کیا ہے میرے بھائی؟ ہم نے بات پہنچانی ہے، منوانی نہیں ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ پہنچانا ہے. یا ناراض ہو میرے سے لگتا ہے؟ پہنچانا ہے. ابھی بھی ناراض ہو، دیکھ لو بھائی. پہنچانا ہے. آپ نے اگر کسی بھائی کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے جو آپ مانتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، بس آپ نے بتانا ہے ہم ایسے پڑھتے ہیں. ہوں میں نو منوا کے چھڈاں گا ہندی ایسی تھی تیسی مننے کیوں نہ بھائی؟ یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا. اس طرح آپ دعوت نہیں دے سکتے. اس طرح آپ کے ذہن پہ ہر وقت سٹریس رہے گی، بوجھ رہے گا، یار مانتے ہی نہیں. بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے پہنچا دینا، منوانا آپ کا کام. خام خواہ کی ٹینشن آپ نے اپنے سیل پہ سوال کر لی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، فذکر انما انت مذکر. اے نبی آپ کا کام صرف کیا ہے؟ بات کو پہنچا دینا. لست علیہم بمسیطر، آپ دروغہ نہیں ہیں، آپ سختی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں. لیکن جب آپ میں منوانے والی ضد پیدا ہوتی ہے نا کہ میں منوا کے چھڈاں گا، تو آپ کی اس ضد کی وجہ سے آپ کے اندر پھر کیا ہوتی ہے؟ سختی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ سختی شدت بنتی ہے، پھر اس شدت کی وجہ سے اب آپ کی انا لڑتی ہے، اب حدیث نہیں لڑ رہی ہے. یعنی اب آپ اس بندے کو حدیث نہیں بیان کر رہے ہیں، اب آپ کی اصل میں وہ ضد ہے جس کے اوپر آپ اٹ گئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں. اب آپ کا تکبر جیت رہا ہے، اب آپ کی انا جیت رہی ہے، حدیث نہیں جیت رہی ہے. آپ نے بندے کی بولتی ضرور بند کروا دی ہے لیکن دل ہار دیا ہے آپ نے. دل نہیں جیت سکتے آپ. دل جیتنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی اصول ہے کہ ہم نے پہنچانا ہے، منوانا میرا کام نہیں ہے. اچھا ایک اور بڑی اہم بات سنیے گا، بڑی اہم نقطہ ہے. اگر انسان منوانے کے پیچھے پڑ جائے نا
کیونکہ جب یہ ہوتا ہے پھر اس میں ضد آتی ہے, سختی آتی ہے, بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. یہ سارے کام اس وقت آتے ہیں جب منوانے کے اوپر آتا ہے. نوح علیہ السلام اپنے پتر کو منا سکے, لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو منا سکے, رسول اللہ اپنے چچا کو منا سکے, یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کو منا سکے. یہ نبی ہیں, ان سے خوبصورت الفاظ آپ کے ہو سکتے ہیں, ان سے خوبصورت بات آپ کی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ میں پھر بھی یہ ضد ہے نا تو آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے عقیدہ بنا لیا ہے ہدایت میرے لفظوں سے ملتی ہے, اللہ کی وجہ سے نہیں. بھائی ہدایت آپ کے لفظوں سے ملے گی یا اللہ کی وجہ سے؟ لیکن جب انسان ضد کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے میرے لفظوں سے ملے گی, تبھی تو ضد کر رہا ہے. لیکن جو بندہ اپنا بیسٹ دے, بہترین انداز سے گفتگو کرے, اگلا مانے الحمدللہ, نہ مانے بھائی میرا کام تک پہنچانا, ہدایت دینا میرے اللہ کا کام ہے, میں نے ضد نہیں کرنی ہے, میں نے سختی نہیں کرنی ہے, کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس لیے کسی کو کہا نا کہ شیخ کوئی ایسا طریقہ بتائیں, میں دعوت دیتا ہوں, بات کرتا ہوں, لوگ غصہ کرتے ہیں, کوئی ایسا طریقہ بتائیں ایسا نہ ہو. اس نے کہا بھائی ایسا تو کوئی طریقہ نہیں, کیونکہ یہ میرا نبی نہیں کر سکا. تمہیں تو صرف غصہ کر رہے ہیں, ان کو تو پتھر مارے جا رہے تھے. تمہیں تو صرف غصہ کر رہے ہیں, ان کو تو گھر سے باہر نکال دیا تھا. تمہیں تو غصہ کر رہے ہیں, ان کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی تھی. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. حق بولو گے تو اپوزیشن آئے گی, لیکن تم نے کیا کرنا ہے, ہٹ درمی نہیں کرنی, سختی نہیں کرنی. تم نے صرف پہنچانا ہے, چاہے تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو, پہنچا ہی سکتے ہو بھائی. سختی سے صرف ایک کام ہوگا, آپ کا بچہ باغی ہو جائے گا, آپ سے نفرت کرنے لگ جائے گا. یہ زیادہ بڑا نقصان ہے, بجائے اس کے کہ وہ آپ کے ساتھ محبت کرتا رہے اور ایک چانس رہے کہ یہ بدل سکتا ہے, اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے, وہ کیا کہ آپ لوگوں سے توقعات چھوڑ دیں, اخلاص کے ساتھ دعوت دیں. اخلاص کے ساتھ دعوت دینے کا مطلب ہے کہ میں نے دعوت اس لیے نہیں دینی کہ یہ بندہ میری بات مان جائے, میں نے دعوت اس لیے دینی ہے کہ اس دعوت سے اللہ راضی ہو جائے. اگر یہ بندہ مان گیا یہ بونس ہے میرے لیے, یہ میرے لیے تحفہ ہے. نہ مانا پھر بھی میرے لیے بونس ہے, کیونکہ میں نے نبی کا پیغام پہنچا دیا. لوگوں سے توقعات چھوڑ دیں. آپ جب کہتے ہیں نا میں آوسا مچھی کھوائیے, سونا دسترخوان سجایا ہے, روپیہ 1000 2000 لایا, اگلا بندہ ہوں منے بھی نہ, تو میں کہا نہ مننے بھائی, نہ مننے, زبردستی نہیں ہو سکتی ہے. یقین کریں آپ یہ ٹینشن چھوڑ دیں میں نے دنیا بدلنی ہے, آپ یہ ٹینشن چھوڑ دیں میں نے پورا محلہ بدلنا ہے, آپ کی ادھی ٹینشن زندگی کی تھوڑی ہو جائے گی. اکثر لوگوں کے مسئلے ہیں ساڑی بیوی نے سن دی, ساڑا فلاں نے سن دا, تاڑا فلاں نے سن دا, ساڑا فلاں نے سن دا, کیونکہ آپ ضد پہ آ گئے ہیں میرے بھائی. آپ کا کام صرف سمجھانا ہے, ان کو پہنچا دینا ہے, ہدایت دینا اللہ کا کام. یہ دوسرا اصول ہے, یہ دوسرا اصول ہے. اگر آپ رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو بھائی اس اصول کو اپنا لو, کیونکہ میرے نبی نے اسی اصول کو اپنایا تھا. کیا نہیں کیا ابو جہل نے میرے بھائی, کیا نہیں کیا عمر بن خطاب نے, کیا نہیں کیا ان کفار مکہ نے. لیکن خالد بن ولید کب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا رہے ہیں, مدینہ کے اندر جا کے اتنے سالوں کے بعد, لیکن پھر بھی کون بنے ہیں, شیر خدا بنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے. کیا خیال ہے اگر ان کے اوپر فتووں کی بارش کر دیتے, ان کو کاٹنے لگ جاتے, ان کے لیے بددعائیں کرنے لگ جاتے, سختی کرتے, تو خالد بن ولید کبھی جا کر اسلام قبول کرتے, عمر کبھی اسلام قبول کرتے, یہ کبھی نہ کرتے. لیکن ہمارے نبی نے کیا دی, اسپیس دی, ان کو موقع دیا, ان کو کہ سوچو بھائی, لیکن اس وقت تک سوچو جب تک سینے میں جان ہے, اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. لیکن سختی نہیں کی, کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا, فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے, منوانا آپ کا کام, یہ میرے اللہ کا کام. اس لیے کتنی کلیئر آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتری, اے نبی آپ جن سے محبت کرتے ہیں ضروری نہیں اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے, کیونکہ ہمارے نبی اپنے چچا سے زیادہ کس سے محبت کریں گے؟ ابو طالب, بے انتہا محبت ہے. اور اتنی محبت کرتے تھے ان کے چچا کہ شعیب ابی طالب کے اندر چچا بستر پہ لیٹ رہے ہیں اور رسول اللہ کو اپنے بستر پہ لیٹا رہے ہیں کہ اگر دشمن آئے وہ میرے پہ حملہ کرے, آپ پہ حملہ نہ کرے. محبت دیکھو کس لیول کی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کو بدل سکے نہیں, بدل سکے. ہمارے نبی یہ نہ کہتے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے آپ کی مدد, مجھے آپ کا ساتھ نہیں چاہیے, نکلو یہاں سے, دین مانو گے تو میرے ساتھی بنو گے ورنہ نہیں بننا. نہیں 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 نہیں, یہ کام کرنا. کیونکہ ابو طالب کی ایک بہت بڑی دنیاوی حوالے سے رحمت کیا تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے نبی کو کوئی ہاتھ لگا سکتا, رحمت بھی تو آ رہی ہے. ہمارے نبی بڑا سوچتے تھے کہ ضروری نہیں ہے سارے فائدے ایک ہی وقت میں مل جائیں,
اس وقت میں یہ فائدہ بھی تو ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہماری ایز اے امت، جتنی بھی امت ہماری ہے چھوٹی سی، اس پہ کوئی حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا. کس کی وجہ سے؟ ابو طالب، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن کفار میں ہیں تو نیک، ہیں تو اچھے اخلاق والے تو ہیں. ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان کے دل کو بدل دے. زبردستی نہیں کر سکتے، سختی نہیں کر سکتے. اب جب زبردستی والی بات ہی نہ ہوگی تو کیا کفر کا فتویٰ نکلے گا؟ جب زبردستی والی بات نہ ہوگی کیا مشرکوں کے فتوے نکلیں گے؟ زبردستی والی بات نہ ہوگی کہ جان بوجھ کے دوسروں کی مسجدوں کے جا کے میٹر کاٹیں گے آپ، دوسروں کی غلط شکایتیں لگائیں گے گورنمنٹ کو کہ بھائی پکڑو ان کے آگے، ان کے تو دہشت گرد پل رہے ہیں یہاں پہ، پروپیگنڈا کریں گے. یہ آپ کبھی نہیں کریں گے. وجہ کیونکہ منوانا آپ کا کام ہے ہی نہیں ہے بھائی. آپ کا کام تو پہنچانا ہے. آٹومیٹیکلی آپ کے اندر اللہ نرمی پیدا کرے گا، رحم پیدا کرے گا. اور یہ رحم کیا ہوتا ہے؟ یہ رسول اللہ کی حدیث سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں رحم نہیں ہے اللہ نے اس کو ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا ہے. خیر نام کی اس میں چیز نہیں ہے جس میں رحم نہیں ہے. ہمارے نبی نا بچوں کو بوسہ دے رہے تھے، وہ ان کا کھیل رہے تھے، تو ایک بدو آئے، وہ نئے نئے مسلمان تھے. انہوں نے آ کے کہا اللہ کی قسم میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے ایسے کبھی چوما. یعنی آپ تو بچوں کے ساتھ بچے بنے ہوئے ہیں. جیسے ہمارے آج کے بھی لوگ کہتے ہیں نا بچوں کے ساتھ کچھ مجھے ایسے کو کر رہا ہو، جان دو آپ صاحب تجھے تو کاکے ہی بن گئے ہو، کہتے ہیں نا. بالکل بدو بھی ایسے ہی کہہ رہا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گھوڑے بن رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ تو امام الانبیاء ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ایسا کیا نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جواب دیا، اگر اللہ نے تمہارے سینے سے رحم چھین لیا تو بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو وہ کرتا ہے جو رحم کرتا ہے. رحم والے بندے ایسے کام کرتے ہیں. اور رحم والے بندے میں سختی ہوتی، نرمی ہوتی. اور وہ کب ہوگی؟ جب آپ اس اصول پہ عمل کریں گے. پہنچانا ہے، منوانا. تیسرا اصول. کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ ہے روک دینا بھائی. مولوی کو سننا بڑا ڈاڈا کام ہے آج کے تو. تیسرا اصول میرے بھائی بڑا اہم اصول ہے جس کو پاکستانی اپنا جو ہے نا حق سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے چاہے ہمیں علم ہو یا نہ ہو. وہ ہے تنقید کرنا. کیا ہے؟ تو جیسے سننے کا ہنر سیکھنا ہے ویسے ہی تنقید کرنے کا بھی ہنر سیکھنا ہے. میں میرے بھائی انشاءاللہ 500 روپے انعام دوں گا. 500 روپیہ. تنقید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، فیس بک دیکھ لو، یوٹیوب دیکھ لو، انٹرنیٹ دیکھ لو، سوشل میڈیا دیکھ لو، ماشاءاللہ تنقیدوں بھری پڑی ہیں. گالم گلوچ ہو رہی ہے، ہر تنقید ہو رہی ہے. میڈیا دیکھ لو، ٹاک شو دیکھ لو، سارے کیا کر رہے ہیں؟ تنقیدیں کر رہے ہیں. تن مچائی ہوئی ہے انہوں نے. میں کہہ رہا ہوں بھائی 500 روپیہ دوں گا. کوئی بھائی بتا دے تنقید کا مطلب کیا ہوتا ہے، لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ 500 روپیہ دوں گا بھائی. نہیں دوں گا واقعی، یہ انتظامیہ نہیں دے گی، میں دوں گا. نہیں دیکھیں اب یہ واقعی بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے تنقید کا مطلب کیڑے نکالنا یا نقص نکالنا، غلطی بتانا. اچھا لفظ ہے لیکن یہ نہیں ہے. کوئی بھائی بتائے گا؟ جی نہیں. یہ تقسیم ہے تنقید کی. کیا ہے؟ ایک ہے تنقید برائے تنقید اور ایک کیا ہے تنقید برائے اصلاح. یہ قسمیں ہیں. میں لفظی مطلب پوچھ رہا ہوں بھائی. تنقید کا لفظ نکلا ہے ناقادہ، نون قاف دال. اس کا مطلب ہوتا ہے کھرے اور کھوٹے سکے الگ الگ کرنا. کھوٹے سکے الگ نہ کرنا. کیا کرنا؟ کھرے بھی الگ کرنے ہیں. صرف کھوٹے الگ، دونوں کرنے ہیں. نہیں سمجھے میری بات؟ وہ سمجھے ہو کہ نہیں؟ تو جب آپ نے کسی کے اوپر تنقید کرنی ہے پہلے اس کے کھرے سکے بیان کرنے ہیں، اس کی اچھائی بیان کرنی ہے، اس کی خیر بیان کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو غلطی ہے وہ بیان کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں تنقید برائے اصلاح. اب ایک مثال سنو. میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، بہنوں کو اچھی لگے گی کیونکہ ان کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے. 10 سال ہو گئے آپ کی شادی کو. اب سنیے گا، یعنی کہ یہ جو اصول ہے نا میرے بھائی، یہ عملی میدان میں کتنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ اصل میں نا ہمارے اصول بیان ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا جاتا اب گھر جا کے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے تمہیں کہ اس اصول کا تم رنگ لکھ لو گے. تو 10 سال ہو گئے آپ کی ماشاءاللہ بیگم مرشد، آپ کی شادی ہو گئی آپ کی ماشاءاللہ، بریانی بنا کے لائی ہے اور آپ اکے ہوئے گئے ہو. جون جولائی کا مہینہ ہے، اکے ہوئے گئے ہو کام سے. گھر کادے واسطے ہوندہ بھائی؟ سکون واسطے ہوندہ نا. تو سکون دا ایک مطلب کی ہے سونی روٹی سونا کھانا، یہی ہے نا. لیکن نمک زیادہ ہے بریانی میں. تپ چڑھنی چاہیے؟ نہیں چڑھنی چاہیے بھائی، فطرت ہے.
بھائی تپ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ مرے موقع میں آیا ہوں, پسینوں پسین ہوا ہوں, اگے کی کھانا کھان دے قابل نہیں. اور آپ کہتے ہو یار 10 سال ہو گئے نے ویاہ نو, کہ ہاتھ ٹوٹ جاندے نے تیرے, تیری ماں نے ہلی تک تینوں یہ نہیں سکھایا روٹی کیویں پکائی دی, کھانا کیویں پکائی دا, نمک بہتا کر دے تیرے, ہن کون کھائے گا اینو؟ ٹھوس اینو جنہیں ٹھوسنا, میں نہیں کھانی روٹی, میں باہروں کھا لینا جا. بھائی دل جیتا یا دل توڑ دیا؟ تنقید کی نا بھائی, تنقید کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ نقص ہی بیان کیا نا بھائی. اچھا نقص بیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یا تو تسی ہو نا ماشاءاللہ حضرت صاحب کو ڈردے ہو, پھر تو نقص نہ بیان کرو کہ میں گھر بھی رہنا ہے, لیکن ماشاءاللہ ہم تو پنجابی مرد ہیں بھائی, ہم کس سے ڈرتے؟ ہم نہیں ڈرتے, نقص بیان کریں گے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن اب ایک دوسرا اسلامی طریقہ دیکھیے گا ذرا, اسلامی طریقہ تنقید کا. آپ گھر گئے ہیں, کھانا آیا ہے, نمک زیادہ, آپ کہتے ہو پڑھیے لوگ کہ جون جولائی دے مہینے 2 گھنٹے چولہے سامنے کھڑے ہو کے روٹی پکانا یہ عام گل نہیں ہے. میرے کو ایک انڈا نہیں ابلتا, ایک انڈا فرائی کرنا پڑے, یقین کرے میری اوقات نہیں ہے. یقین کرے میری وائف ایک دفعہ گھر چلی گئی, یعنی کہ اس کو کچن کی اتنی بیچاری کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے, مجھے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی, میں نے اسے فون کیا یار یہ چیز کہاں پہ پڑی ہے, اس نے کہا رائٹ سائڈ سے تیسرا کیبن پہلی ڈبی چٹی والی اس میں پڑا ہے. اللہ کی قسم یہ پتہ کیوں وہ کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ سے وہ محبت کرتی ہے, آپ کی ایک ایک چیز کا خیال کرنے کے لیے. تو پلیے لوگ بڑا جگر ہے تیرا کہ تو گھر کو اتنے بہترین انداز سے چلا رہی ہے, اتنا بہترین تو کھانا بناتی ہے. اب آپ نے کیا کی؟ خیر بیان کی, بس تھوڑا سا نمک کم کر دیا کر, سمجھ رہے ہو؟ بس تھوڑا سا نمک کم کر دیا کرو میرے بھائی. آپ نے اس کے سینے کو جیتا ہے, اگلی دفعہ وہ اور زیادہ محنت کرے گی کہ کھانا اچھے طریقے سے پیش کیا جائے, کیونکہ اس نے میرے جو محنت ہے اس کی قدر کی ہے. اللہ اکبر, اس کو کہتے ہیں تنقید کرنا. آپ نے میرے پہ تنقید کر, ضروری ہے میں کوئی فرشتہ ہوں, میں کوئی آسمان سے اترا ہوں؟ بھائی میرے سے غلطی ہو سکتی ہے, کریں آپ تنقید کریں, لیکن یار میں نے کوئی چنگی بات بھی تو بیان کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی, اس کو بھی تو بیان کریں. اور جس شدت سے آپ نے بری بات بیان کی ہے نا, اسی شدت سے چنگی بھی بیان کریں. جتنے جذبے سے بری کر رہے ہیں نا, اتنے ہی جذبے سے اچھی بھی بیان کریں. اس کو کہتے ہیں تنقید برائے اصلاح. وگرنہ میرے بھائی ہمارے ہاں تنقید صرف نقص نکالا جاتا ہے, کیڑے نکال. اور بندہ نفرت آپ سے پتہ کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ تو نے مجھے حدیثیں بیان کی ہیں, اس وجہ سے کیا تو نے میری چنگی بات کی قدر. یقین کریں ہر دوجی ماں بھن بیوی کا مسئلہ صرف ایک ہے, حفصہ محنت تے کر لئی دی نہ کیتی تے کتھے جانا ہے, لیکن قدر نہیں ہوئی, قدر نہیں ہوئی میری. قدر ہونے کے لیے آپ کیا کرو؟ اس کی تھوڑی تعریف کر دو بھائی. سارا دن ہواؤں میں اڑتی رہے گی بیچاری, یہی چاہیے اس کو, یقین کرے اس کو یہی چاہیے. میں مانتا ہوں کہ ہمارا مرد جو ہے وہ اپنی ماں اور بیگم کے اندر ختم ہو چکا ہے. ماں کی مانتا ہے بیگم ناراض, بیگم کی مانتا ہے ماں ناراض, لیکن بیوی کو 2 بول اچھے بول دو, بیوی کا یہی سر جاتا ہے, یہیں پہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اب رسول اللہ نے کیسی تنقید کی وہ بھی سن لیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے زندگی کے خطبات ہیں, علماء کہتے ہیں ان خطبات میں سے بہترین خطبہ وہ غزوہ حنین کے موقع پہ تھا. زاد المعاد میں امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت, بہت زیادہ مال غنیمت آیا, بہت زیادہ. یعنی کہ روایات میں 2 پہاڑوں کے درمیان پورے کا پورا صرف مال غنیمت تھا. تو آپ نے سارے کا سارا نئے مسلمانوں کو دے دیا. انصار لفظ ہی کہاں سے نکلا؟ نصرت سے, مدد کرنے والے. ان کو کچھ بھی نہیں دیا, کخ نہیں دیا ان کو, سارا نئے مسلمانوں میں بانٹ دیا. اب انصار ہیں تو انسان کہنے لگے واہ, خون تو ہماری تلوار سے ٹپکتا ہے اور مال سارا, غنیمت ساری نئے مسلمان لے جائیں. جبریل آ گئے رسول اللہ کے پاس, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے صحابہ یہ بات کر رہے ہیں. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آئے ہیں اور زندگی کا آپ نے جو خطبات, بیسٹ خطبات ہیں, ان میں سے بہترین خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. دیکھیں 3 کام کریں گے ہمارے نبی, اب سنیے گا. پہلا, ہمارے نبی نے ان کو ٹھنڈا کیا. جب بھی مسئلہ گرم ہو جائے پہلے کی کرنا چاہیے؟ ٹھنڈا. ہمارے نبی ابھی دیکھیں گا ٹھنڈا کریں گے. دوسرا, ہمارے نبی نے ان کی اچھائی ایسی بیان کی جیسی کوئی جرت نہیں کی, یعنی کہ کوئی عام صحابی اگر یہ والی اچھائی بیان کرتا تو شاید گستاخی نہ ہو جائے, اس لیے رسول اللہ نے وہ اچھائی انصار کی خود بیان کی. پھر ان کی اس برائی کے بارے میں ذکر کیا جو وہ کام کر رہے تھے. یہ 3 کام ہوئے ہیں. پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انصار میں کیا سن رہا ہوں, کیا تم بے ہدایتیں نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی تھی.
کیا تم غریب نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے غنی کیا تھا. کیا تم ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ تمہارے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر محبتیں ڈالی تھی. تو تمام انصار کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا احسان ہے. آپ نے پھر کہا بولو نا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا میں جو کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو جب یہ بات ہوئی تو انصار کیا ہوئے؟ ٹھنڈے ہو گئے. جب ٹھنڈے ہوئے پھر ہمارے نبی نے دوسری بات کی. سنیے گا میرے بھائی، کمال ہے. آپ نے کہا یا انصار اگر تم کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دنیا جھٹلا رہی تھی، ہم مدینے والوں نے تجھے قبول کیا. اے انصار کے لوگوں تم کہو تو کہہ سکتے ہو تمہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، ہم نے تمہیں پناہ دی. اے انصار کے لوگوں تم کہو تو کہہ سکتے ہو تم غمخوار تھے، دکھی تھے، ہم لوگوں نے تمہیں اپنے سینے سے لگایا. تم کہو گے تو برحق ہوگا. تم یہ کہہ سکتے ہو. اچھائی بیان کی، اور اچھائی بھی اس لیول کی کیونکہ عام صحابی ایسی اچھائی بیان کر سکتا. لیکن پھر ہمارے نبی نے تیسرے نمبر پہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. آپ نے کہا یا انصار تم اس بات پہ ناراض ہو رہے کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے کے جا رہے ہیں، کیا تم راضی نہیں ہوگے کہ لوگ تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں اور تم اللہ اور اس کا رسول لے کر گھر کو جاؤ؟ اور اللہ کی قسم جو تم لے کر جاؤ گے وہ اس سے کہیں افضل ہے جو یہ لوگ لے کر جائیں گے. اے انصار کے لوگوں ہجرت نہ ہوتی، اللہ کی قسم میں ایک انصاری ہوتا. اگر ہجرت نہ ہوتی، مجھے پسند ہے کہ میں ایک انصاری ہوتا. ساری دنیا ایک طرف چلے، انصار دوسری وادی میں چلے، میں انصاریوں تمہارے ساتھ چلوں گا. انہوں نے پھر اللہ سے دعا کیا اللہ انصار پہ رحم فرما، ان کے بیٹوں بیٹیوں پہ رحم فرما. سارے کے سارے انصار، سارے صحابہ زاروں قطار رو رہے ہیں، داڑیاں ان کی آنسوں سے تر ہو گئی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح ایسے کی ہے کہ انصار کہتے ہیں اس کے بعد کبھی ہمارے اندر سے شکوہ اٹھنے کی کوشش یہ ہوتی ہے تنقید کرنا. امام الانبیاء ہیں بھائی، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن تسلیم کر رہے ہیں تم نے ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے. حالانکہ یہ انصار کا مقام ہے کہ ان کو نبی کی خدمت کا موقع ملا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ انصار کو فضیلت دی اللہ نے کہ میرے نبی کی مہمان نوازی کرو. لیکن اللہ کے نبی عاجزی والے تھے، نعوذ باللہ ان کے کبر نہیں تھا، اس لیے انہوں نے تسلیم کیا. بھائی واقعی ہم طائف میں بھی گئے تھے، ہم گرد و نواح کے چکر لگائے لیکن ہمیں کسی نے قبول کیا تو بھائی تم نے کیا، یہ اچھی بات ہے. لیکن اچھی بات کا یہ مطلب نہیں تم ایسی بات بھی کرو. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تنقید کرنا. اللہ اکبر. اب آپ ایمان سے بتائیں میرے بھائی، اگر فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ پی ٹی آئی والے ہیں آپ نون لیگ کی تعریف کریں، بھائی موٹر وے کی تعریف کر دیں، کیا خیال؟ تھوڑی سی نیوکلر بمب کی تعریف کر دیں، بھائی اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا. اور نون لیگ والے پی ٹی آئی کی تھوڑی تعریف کریں، پھر کیڑا بھی نکالا. ان کی برائی جو ہے وہ بیان کریں، لیکن تنقید کا ہنر سیکھ کے کریں تاکہ آپ کی تنقید کا اثر ہو، آپ کی تنقید دوسرے کے دل میں جائے. اگر آپ اہل حدیث ہیں تو بھائی ضروری تو نہیں ہے نا بریلوی کلی طور پہ گنہگار ہیں، ان میں کچھ نیک بھی تو ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی اچھائی بھی تو ہو سکتی ہے. آپ نے ان پہ تنقید کرنی ہے تو پہلے ان کی اچھائی تو بیان کریں. یقین کریں میں اب مکھن نہیں لگا رہا ہوں، یقین کریں کہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ان جیسا ادب کسی اور مسلک میں نہیں. جس لیول کا وہ اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، لوگوں کا ادب کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ اہل حدیث ویسا ادب نہیں کرتے. کٹر پن ہے ان میں، غصہ ہے. وہ عالم کو کھڑے ہو کے سنا دے مولوی ہے جو تو حدیث لائے ہیں تو ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کس کے ساتھ بات کر رہے ہو. بھائی کوئی حیا کرتے ہیں، کوئی شرم کرتے ہیں، رکھو سوال ضرور رکھو، لیکن ادب کو بھی تو ملحوظ خاطر رکھو. تو ہر مسلک میں میرے بھائی کچھ خیر بھی تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس خیر کو تو کم از کم بیان کریں نا. پھر ان کی برائی بھی رکھیں، ان کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں، لیکن یہ طریقہ ہوگا تو فائدہ ہوگا، وگرنہ یہ تنقید برائے تنقید ہے، کیڑے نکالنا ہے، وہ تمہارے کیڑے نکالے گا تم اس کے نکالو گے، پہنچنے والی بات کہیں پہ نہیں. یہ کون سا اصول تھا؟ تیسرا. ٹائم ہے یار مجھے بتا دینا، شیخ صاحب کا ٹائم نہیں لینا، بتا دینا. چوتھا اصول میرے بھائی تقریباً سبحان اللہ 150 کے قریب اصول ہیں. ہم نے سارے تو نہیں بیان کرنے، ٹینشن نہیں لینی، ویسے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 150. شیخ صالح المنجی رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے یہ کتاب برائے مرتب کی کہ کن طریقوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو جیتا. تو چوتھا طریقہ سنیے گا بھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے ستیہ ناس کیا ہوا اس اصول کا ہمارے معاشرے میں، ستیہ ناس. اور یہ نبوی طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں ہم طریقوں کی پیروی کر رہے ہیں، بھائی کون سے طریقوں کی پیروی کر رہے ہیں آپ؟ وہ کیا ہے؟ نصیحت اور فضیحت، اس میں فرق کرنا. بھائی فضیحت کیا ہوتی ہے کسی کو پتا؟ دوسروں کو نصیحت، خود میاں سنا یہ لفظ، دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت. کیا ہوتا مطلب؟
نصیحت ہوتی ہے کسی کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے تنہائی میں اکیلے میں اس کی اصلاح کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصیحت. اور اس کے بارے میں اللہ نے کہا الدین النصیحہ، کہ دین کیا ہے؟ نصیحت ہے. اور نصیحت کیا ہوتی ہے؟ اگلے کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اکیلے ہو کر، لوگوں کی نظروں میں نہیں، اکیلے ہو کر اصلاح، اس کو نصیحت کہتے ہیں. فضیحت کیا ہوتی ہے؟ سب لوگوں کے سامنے غلطی کو کیا کرنا؟ اچھال کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا. فضیحت حرام ہے اور نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے عیب جوئی، لوگوں کے گناہ، لوگوں کے کیڑے ڈھونڈنے سے باز آ جاؤ. اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تمہارے گناہوں کو ڈھونڈ کے لوگوں کے سامنے اس طرح عیاں کرے گا، بند کمرے میں تمہارے گناہ بھی لوگوں کے سامنے عیاں کر دے گا. یہ کام نہ کرو. یعنی نیک آدمی اور برے آدمی میں صرف ایک فرق ہے بھائی، نیک آدمی کے گناہ چھپے ہیں، برے کے سامنے آ گئے ہیں، بس. گنہگار تو دونوں ہیں، فرق صرف ایک ہے، ایک کے اللہ نے چھپا دیے، دوسرے کے ظاہر کر دیے. ایک جگہ جمعہ ہوا اور اکثر یہ باپ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں. میں باپ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان کے بچے ان سے دور ہو رہے ہیں بھائی. بچے شکایت کرتے ہیں نا کہ اب سب کریں لیکن ذلیل تو نہ کریں. بھائی کتا جانور ہے، اس کو ذلیل کریں گے وہ بھونکنے لگ جاتا ہے، کاٹنے لگ جاتا ہے. ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات. اس لیے علماء کہتے ہیں شیطان لعنت اللہ علیہ، ایک وجہ اس کے مردود ہونے کی وہ کیا تھی؟ اس نے سجدہ نہیں کیا. لیکن دوسری وجہ اس نے اللہ کی مخلوق انسان کی عزت نہیں کی، اس کو ذلیل کیا. انسان تھا نا، اس نے انسان کی جو یہ مخلوق ہے، یہ جو تخلیق ہے، اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا. اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میں نے اپنے دو ہاتھوں سے اس انسان کو بنایا. کہتے ہیں نا جو مرضی ہو جائے ماں واسطے پتر ہمیشہ. تمہارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اتنے باپوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ. ماں میرے بھائی. تو اصول کیا کہتا ہے؟ ایک ہے کہ آپ تنہائی میں اس کی کریں، اور دوسرا ہے بے شک آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا اخلاص بھی ہے، لیکن دوسروں کے سامنے غلطی اچھالنا یہ اسلام میں جائز. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ بیٹھتے تھے ان کے پاس شکایت آتی تھی کہ دو صحابی ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں. ہمارے ممبر پہ آتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے وہ دو صحابی وہ ایسا کر رہے ہیں. ہمارے نبی کہتے تھے میرے تک ایسی بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بس اب جو کہہ رہے ہیں بھائی پیغام تو پہنچ گیا نا. ان کی عزت کو نیلام کرنا ضروری نہیں ہے، پیغام پہنچانا ضروری ہے. تو میں ایک جگہ جمعہ ہوا، جمعہ کے بعد ہمارے پاس ایک بزرگ آئے، تو 5-7 بندے کھڑے ہیں یار، اور میرا آپ کے بیٹے کے ساتھ زندگی میں پہلا تعارف ہے. میں آپ کے بیٹے کو نہیں جانتا، آپ کو نہیں جانتا، کسی کو نہیں جانتا. وہ میرے پاس ہے، کہنے لگے صاحب میرے منڈے نو سمجھاؤ، جادو ٹونے دے پیچھے پی گیا ہے، فلاں چیز دے پیچھے پی گیا، انہوں ذرا سمجھاؤ. یعنی کہ اس کے رگڑا لگایا کہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں اس کو. پہلا تعارف آپ نے. اور مرد ہے، آپ کو اگر اپنی عزت پیاری ہے تو بیٹے کی بھی عزت پیاری ہونی چاہیے. کیا خیال ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے کہا بزرگوں معذرت کے ساتھ اگر کوئی آپ کی شکایت ایسے لے کر آتے 10 بندے کھڑے ہوتے آپ کو اچھا لگتا؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا بیٹے کو ذلیل کر کے میں اس کو دعوت کیسے دوں؟ آپ کو لگتا ہے میری بات اس پہ اثر کرے گی؟ میں نے اس لڑکے کو سینے سے لگایا، میں نے کہا کوئی بات نہیں میرے بھائی، شرمندگی ہونی چاہیے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا، پھر کبھی بات کریں گے. ابھی نہیں بات ہو سکتی کیونکہ ذلیل ہو گیا. آپ اکیلے میں آتے، اکیلے میں آ کے مجھے کہتے میرے بیٹے کا یہ مسئلہ ہے، پھر بیٹا اکیلے میں آتا اور ہم اس کو تو پیغام پہنچا دیتے. یہ کیا ہے؟ ایک عزت دارانہ طریقہ ہے. عزت پہلے ہے میرے بھائی. ذلیل کر کے آپ کسی کو دعوت دے سکتے؟ دعوت نہیں دے سکتے. اور یہ ہمارے گھروں میں عام ہوتا ہے. گھروں میں ایک بچہ باغی ہوتا ہے، ایک بچہ گھر میں پکا وہ کہتے ہیں نا بدماش، گنڈا ان دا ہاؤس ہوتا ہے. اور پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے سب کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے. اکیلا مطلب اکیلے کا مطلب یہ نہیں بہن بھی نہیں ہونی چاہیے، دوسرا بھائی بھی نہیں، کوئی نہیں ہونا چاہیے. اکیلے میں مطلب اکیلے میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ باپ ساروں کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، بس ایک شیطان منڈا ساڑا رہ گیا، بس دعا کرو انہوں بھی ہدایت لا مجھے. اچھا وہ جگت مار رہا ہے، اپنی طرف سے مخول کر رہا ہے، بچہ مار دیا آپ نے بھائی، وہ دھیرے دھیرے وہ پھنسی پھوڑا بن رہی ہے اور ایک ہی وقت میں پھٹے گی. جب پھٹے گی آپ سے برداشت نہیں ہونا. یہ کام نہ کرو، یہ بغاوت کے اندر بچے کو لے کر نہ ہو، یہ کام نہ کرو. اور اکثر میں جب لوگوں کے گھر جاتا ہوں ایسے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو یہ سمجھا دو. یار ایسے کیسے سمجھا دو بھائی، کیا کر رہے ہو؟
ذلیل نہ کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، ہمارے نبوی طریقہ یہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسرے کی عزت کا، عزت نفس کا کیا کرنا ہے؟ مسجد ہے نا میرے بھائی، امام صاحب نے تلاوت فرمائی ہے، آپ کی دکان پیچھے کھلی ہوئی تھی، ظاہری بات ہے دماغ میں تو دکان ہی چلے گی نا۔ اس نے جیسے ہی سلام پھیرا، اکثر لوگ ادھر ہی اٹھ کے، اور مولوی صاحب تسی تے مسیتے رہنا ہوندا ہے، ساڈی تے دکانداری ہے، اور مہربانی کیتا کرو یار نماز تھوڑی ڈھیلی کرایا کرو، تھوڑی کرایا کرو، نہیں دس دو سانو اسی کسی اور مسیتے چلے جاندے ہیں۔ بات ٹھیک ہے اس کی، لیکن یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے یا فضیحت ہے؟ بولو بھائی، آپ کا امام ہے، اس کے پیچھے ابھی آپ نے نماز نہیں تھی، اس کو ایسے سب کے سامنے ذلیل کر دیا آپ نے۔ اب طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے قریب آئیں اکیلے میں، اور تنقید بھی کیسے کرنی ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ اچھائی بیان کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو کتنی خوبصورت آواز دی ہے، ماشاءاللہ سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب آپ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو اجر دے، مہربانی فرمایا کریں، تھوڑا سا وقت کم کر دیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات کیسے ہیں، ہاں جی، مزدور طبقہ دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، مہربانی بات پہنچ گئی، نصیحت بھی ہو گئی، پیغام بھی پہنچ گیا، لیکن سب کے سامنے اب آپ کے اندر نا اٹ کتے دا ویر پی جانا، تمہیں پتہ، فضیحت کی وجہ سے ویر پڑ جاتا ہے، دشمنی پڑ جاتی ہے۔ اب جب بھی وہ بندہ نظر آتا ہے آپ اسے گندی نگاہ سے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے کیا کیا تھا؟ بولو بھائی، ذلیل کیا تھا۔ عزت میرے بھائی ایک انسان کی سب سے پہلے ہے، آپ ذلیل نہیں کر سکتے۔ یار دیکھو کافروں کا خدا جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ذلیل کرنا، عجیب جھوٹ ہے بھائی۔ مطلب ہندو ہنومان کی پوجا کرتے ہیں، ہنومان باندر ہے، لیکن ہم ذلیل کر سکتے کیونکہ وہ الٹا پھر آپ کے خدا کو برا بھلا کہنا شروع کرے گا جو زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ کرنا یہ کام نہیں کرنا۔ اور دوسروں کا جھوٹا خدا اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، یہ تو پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری بہنیں، آپ کا خون ہے۔ میں ایک جگہ تعلیم دیتا ہوں تو بچے پڑھا رہا تھا، میرے سے نا بچے اگر توجہ نہ کرے میرے سے پڑھایا نہیں جاتا، تو ایک بچہ روزانہ آئے، جب بھی میں ابی امی کی بات کروں وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جائے، میں وہ گیم کوئی پڑی ہوئی ہے بھائی، میں نے اس کو سائڈ پہ کیا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ وہ گھنٹہ کے لگایا، بہرحال اس نے نکال دی بات، سمجھ رہے ہیں؟ گھنٹہ کے لگا، بھائی لگاؤ، اس نے نکالا، میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے، سب کے سامنے مارتا ہے، ہمسائے آ کے چھڑواتے ہیں۔ کون چھڑواتا ہے؟ ہمسائے۔ میرا ایک سوال ہے میرے بھائی آپ سے، گلی میں آپ کی ماں کو کوئی غیر آدمی ہاتھ لگائے کیا کرو گے؟ ہاں بیٹا کیا کرو گے؟ آپ کی ماں کو کوئی باہر غیر بندہ چھیڑے کیا کرو گے؟ ہیں لتر نہیں، آپ کیا کرو گے؟ ماریں گے؟ ایک جگہ میں تھا، انہوں نے کہا توڑ لا دیں گے۔ باپ روز مارتا ہے، روز ذلیل کرتا ہے، بیٹا آپ کا بیٹا ہے لیکن مرد بھی ہے، اور اس کو بار بار احساس ہو رہا ہے میں اپنی ماں کی حفاظت کر پا رہا نہیں، ایک ہی دن پھٹنا اس نے۔ یہ کیا ہے؟ لاوا ابل رہا اس کے اندر، لاوا۔ اب وہ بچہ نہ پڑھ پا رہا ہے نہ تعلیم میں توجہ دے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر گلٹ ہے، شرمندگی ہے، میں اپنی ماں نہیں بچا پا رہا، خاک فائدہ پڑھائی کا، میری ماں ذلیل ہو رہی ہے۔ اور ماں پھر کسی کو بتاتی بھی، مر کے آنا ہے، جنازہ آنا ہے، واپس آنا، اور یہ کون سا دین ہے بھائی؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ 5000 عورتیں مردوں کے مارنے کی وجہ سے سالانہ مر جاتی ہیں پاکستان، سالانہ۔ میں نے اس کے باپ کو ملا، میں نے کہا بھائی تبلیغیں تو نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی ہمارا یارانہ نہیں بنا، میں نے کہا خدا کا واسطہ صرف بچے کے سامنے نہ مارا کرو، بس۔ یہ کیا ہے؟ نصیحت اور فضیحت۔ تیری بیوی ہے، اس کی ماں ہے نا، تیری بیوی بھی ہے، ہو سکتا ہے کبھی ڈانٹنے کا من کرے بھی، لیکن بچوں کے سامنے نہ مارا کرو۔ کہنا ہے صاحب اور جگہ ہی نہیں ہے کار، میں کہتے موٹر رکھ لے بھائی، جب بچے باہر چلے جان پھر کر لے بھائی، صرف اتنا کر دو بھائی، یعنی کہ ٹھیٹ اتنا ہے، اس بات پہ نہیں آ رہا میں ایسا کروں گا نہیں، میں شرمندہ ہوں، اس پہ تو آنا ہی نہیں ہے نا بھائی، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں بچے کی زندگی بچا لو۔ اس کے ذہن کے ساتھ یہ بات اگر چپک گئی، سارا بچپن سارا جوانی اس کا بیڑا غرق ہو جانا، وہ رشتے نہیں بنا پائے گا، تعلقات نہیں قائم کر پائے گا، وجہ میں ماں نہیں بچا سکا، بس ساری زندگی اس کے ذہن میں یہ بات رہے گی، میں ماں نہیں بچا سکا۔ اتنی داڑھی، اتنی 25-30 سال سے بندے کو جانتا ہوں، مجھے نہیں لگتا اس بندے نے کبھی تہجد چھوڑی ہے۔ اس کی بیوی کو کہتے ہوئے سنا ہے اللہ کرے یہ مر جائے،
مر جائے یہ بندہ. اس لیے ہمارے نبی نے کہا بہترین کون ہے؟ جو امام کے لیے بہتر ہے, جو اپنے جگری یار کے لیے بہتر ہے. بیوی, ماں کے لیے بھی نہیں کہا, بیوی کے لیے بہتر ہے, اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اس میں ماں بھی بہرحال آ جاتی ہے, لیکن بیوی کے ساتھ آپ کے وہ راز ہیں جو ماں کے ساتھ بھی ہوتے, ماں کے ساتھ بھی نہیں ہوتے. تو یہ جو عزت ہے میرے بھائی, اگلے کو ذلیل کرتے ہوئے, آپ کی بات چاہے جتنی مرضی اتھینٹک ہے, قرآن و سنت کے مطابق ہے, لیکن عزت نہ دے کر, کیونکہ یہ دین عزتوں والا ہے اور یہ عزتیں ہی دیتا ہے. عزت والا دین ہو کر کسی کو ذلیل کرتا, ذلیل نہیں کرتا. اسی لیے تو اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے, کیونکہ ذلیل نہیں کرنا کسی کو. ہم بات پہنچائیں گے, ماننی ہے بھائی مان لو, وگرنہ اگر آپ بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو چھوڑ دو, ذلیل نہ کرو. وجہ تیری بہن بھی کسی کے گھر ہے, اس کو ایک تھپڑ پڑ جائے نا ساری رات تجھے نیند نہیں آئے گی. تو کہے گا میں دیکھتا ہوں میری بہن کو پچھے 5 بھرا کھلوتے ہیں, تو تیری بڈھی دے نہیں کھلوتے, تیری بڈھی دے بھرا نہیں کھلوتے. بھائی خدا کا خوف کرے میرے بھائی. آپ کی بیوی مخالف جنس کی ایک مخلوق ہے, ایسے ہی ہے. یقین کریں, آپ کو کلیہ بتا رہا ہوں, آپ نے بیوی جیت لی, آپ نے جگ جیت لیا, کیونکہ اس کا ذہن اور ہے, اس کی سوچ اور ہے, اس کی فکر اور ہے. انسان عقلی, مرد عقلی بنیادوں پہ سوچتا ہے, بیوی جذبات سے سوچتی ہے, الٹ ہے. یعنی کہ آپ سوچ رہے ہیں یار پیسے کیسے دوں گا, تنخواہ کیسے دوں گا, میری سیلری کیسے ہوگی, مطلب لمبی سوچ رہے ہیں. اچھا بیوی بھی پریشان بیٹھی ہے, آپ اس سے پوچھو کہ تنو کیوں ہے, میں نے صبح سے آپ کے لیے کالے رنگ کا کپڑا پہنا ہے, آپ نے میری تعریف ہی نہیں کی. او میں مرنا لو آیا, تنو کیڑی ٹینشن ہے. بھائی اس کی یہی ٹینشن ہے, وہ جذباتی ہے. آپ نے مجھے لے کے دیا تھا 10,000 کا, آپ کو کالا رنگ اچھا لگتا ہے, آپ آج پریشان تھے, میں نے آپ کے لیے کالا رنگ پہنا, صبح سے پہن کے جان بوجھ کے نخرا کر رہی ہوں, جان بوجھ کے میں ایسے گھومتی ہوں تاکہ میرا گرارا گھومے, تاکہ یہ بندہ میری تعریف کرے, لیکن تیرے منہ پھول ہی نہیں نکلے. آپ کی ٹینشن ہے کہ سال پورے کا کرایہ کیسے ہوگا, دکان کیسے چلے گی. مرد ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن عورت ایسے ہی, عورت اور اسی لیے تو اگر عورت کو جیت لیا, ہمارے نبی نے کہا تو نے جگ جیت لیا. بھائی کیا کہا ہمارے نبی نے کہ اس کائنات میں ہر شے ختم ہونے والی, فنا ہونے والی ہے, اس فنا ہونے والی شے میں مجھے 2 چیزوں سے محبت ہے, ایک خوشبو اور دوسری نیک سہل عورت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی آپ کی بیوی اللہ کی قسم آپ کا سب سے بڑا مجاہد ساتھی ہے. اگر آپ نے بیوی نہیں جیتی, ساری دنیا جیت لو, آپ کو اکیلا پن محسوس ہوگا, آپ کو تنہائی محسوس ہوگی, لیکن اس کو ذلیل کر کے آپ کبھی جیت سکتے. تو اب نا آپ نے اکثر گھروں میں نا ماں کی کوئی سنتے ہی نہیں ہے. کیوں بلا؟ کیونکہ ابا اسے بچوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے, اس کے گھر والے آئے ہوتے ہیں. میری بیگم نے نا, میں نے پہلے دن ہی بیگم سے پوچھا میرے سے کیا چاہتی ہو, کہتی منو کوٹ مار کچھ بھی کر, جب میرے گھر والے آ جان انہاں سامنے میری عزت کرنی. میں نے کہا کیوں؟ تاکہ ان کو لگے میری بیٹی خوش ہے. اللہ اکبر. بس یہ ڈیمانڈ ہے بیچاری کی. آپ کے جب گھر والے آتے ہیں, آپ کی بہن آتی ہے, پورا دسترخوان پر دیتے ہیں, خود جاتے ہیں, لیکن جب ان کے گھر والے آتے ہیں وہ عزت ملتی. 1000 روپیہ پھاڑا جڑی کچھ آیا چاہیے دے لے لیں جا کے. تم کیوں نہیں لیتے بھائی؟ اپنوں کے لیے تو لیتے ہو, پھر کہتے ہو یہ میرے گھر والے عزت نہیں کرتے. کیویں کرے گی بھائی؟ عزت دو گے تو عزت ملے گی. اس لیے میں کہتا ہوں شوہر ٹرانسفارمر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بیوی اگر اس کو بجلی نہ ملے نا تو لوڈ شیڈنگ ٹرانسفارمر میں ہوگی, تو لوڈ شیڈنگ بیوی میں بھی پہنچے گی. ادھر سے عزت نہیں مل رہی نا, وہ عزت آگے بچوں کو بھی ملے گی نہیں. ادھر سے خیر پہنچ رہی ہے, وہی خیر پھر آپ کی بیوی آپ کے بچوں میں ٹرانسفر کرتی ہے, آپ کے بچوں میں پہنچاتی ہے. آپ کی طرف ڈپریشن جا رہی ہے, بچوں میں بھی وہی چیز پہنچے گی. آپ کی طرف سے عزت جا رہی ہے, بچوں میں بھی عزت داری پہنچے گی. آخری اصول, انشاءاللہ ٹائم زیادہ ہو گیا, آخری اصول, اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک شے ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہے میرے بھائی, وہ کیا ہے؟ دعا اور دوا ساتھ ساتھ لے کر چلنا. کیا کرنا بھائی؟ دعا اور دوا ساتھ ساتھ لے کر چلنا. ہمارے دینی لوگ بھی جو دینی تقریریں کرتے ہیں, یقین کر, جب پہلی بار مجھے یہ اصول پتہ چلا تو میں نے اپنے آپ کو پرکھا, میں بھی یہ کام نہیں کرتا تھا کہ ہم تقریر کرتے ہیں, گلے پھاڑتے ہیں, لیکن تنہائی میں پھر انہی لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ آدھی دعوت ہوئی ہے, پوری نہیں ہوئی. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے کے چکر لگا رہے ہیں, لیکن رات کی تنہائیوں میں انہی کے لیے پھر رو رو کے دعائیں بھی کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی تو اثر پیدا ہوگا.
کیوں؟ کیونکہ مومن کا ایمان ہوتا ہے میں جتنی مرضی محنت کر لوں، ٹل مار لوں، جب تک اللہ کی رحمت مدد شامل حال نہ ہو دل بدل سکتے، تو وہ دعائیں وہ دل بدلتی ہیں، وہ دعائیں وہ خیر بدلتی ہے۔ سچا واقعہ، آخری واقعہ ہے، اس کے بعد بات ختم، آخری واقعہ سچی بات سنا رہا ہوں کہ ایک بزرگ تبلیغی جماعت میں ان کی ٹریننگ کم از کم اتنی کمال ہوتی ہے کہ اخلاقی تربیت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بھائی میں کے ساتھ آپ دعوت نہیں دے سکتے، میں تو مارنی پڑے گی آپ کو۔ اگر آپ میں ہے نا، اڑک ہے، آپ کا سریا ہے پیچھے توڑ کے پیچھے، یہ بندہ دعوت نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ کو چکنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بابا جی بزرگ یہ کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک علاقے میں گئے، وہ علاقے والے ان کے خلاف تھے، مسجد والے ان کو ذلیل کر رہے ہیں، لوگ ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ تو کچھ آوارہ لوگوں نے بابے کو کہا کہ او فلاں فلاں بندہ ہے، جے بابا جی تسی انہوں سدھار دے ہو نا، جے انہوں مسیتے لایا ہو اسی تانوں مان جائیں گے۔ بالکل جیسے طائف میں نہیں ہوا تھا کہ آوارہ پاگل بچے انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ کے پیچھے لگا دی، انہوں نے پتھر مارے۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ وہ جتنا وہ، کیونکہ بندہ کون ہے، زانی ہے، کبابی ہے، ٹون رہتا ہے، تو یہ کیا کرے گا، بابے کو ذلیل کرے گا، اس کو گالم گلوچ کرے گا۔ بابا چلا گیا اس کے پاس، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں کیے بابیا، غصے سے بولتا ہے۔ اس نے کہا یار 2 منٹ آپ سے بات کرنی ہے، مانا ذرا بات سن لو۔ اس نے ٹھڈا مارا، اسے ٹھوکر ماری باقاعدہ۔ تھوڑی دیر بعد بابا پھر آیا، اللہ کا واسطہ یار بات تو سن لو بھائی، لیکن وہ بات سن رہا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے جگر، یہ جگر والے کام کرتے ہیں۔ بابے نے اس بندے کے پیر پکڑ لیے۔ کیا کیے بھائی؟ اللہ اکبر، پیر پکڑ لیے کہ بھائی صرف 2 منٹ بات تو سن لے یار۔ وہ بندہ پگھل گیا۔ اس نے کہا میری ماں نے مجھے جھٹلا دیا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، ہر جگہ پہ میرے پہ تھو ہوتی ہے، اور تو کہاں سے آ گیا بھائی، پیر ہی پکڑ لیے تو نے۔ کہنے لگا تو جیسا بھی ہے تو کلمے والا، وہی کلمہ پڑھتا ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ وہ کی کہنا بابیا، مانگ کی مانگدا ہے، کی کہنا تو کہنا چٹے والا نے رب ہیا کردا ہے، ہیا کر لے یار، ایک باری مسجد آ جا، بس ایک دفعہ کیا کر، کوئی درس نہیں سننا، کوئی نماز نہیں پڑھنی، کچھ نہیں کرنا، بس ایک دفعہ مسجد آ جا بھائی۔ وہ آ گیا۔ سنیے گا، سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ رات کے پچھلے پہر اس کو قضائے حاجت ہوئی، واش روم جانے کی حاجت ہوئی۔ وہ اٹھا تو اس کو بچوں کی طرح رونے کی آواز آئی۔ اس نے آواز کا پیچھا کیا، دیکھا وہی بابا دعا میں ہاتھ کے اٹھا کے اس بندے کا نام لے لے کے رو رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ یہ چٹے وال بڑی عزت ہے ان کی معاشرے میں، میرا بہت بڑا خاندان ہے، یہ میری پگ اس کی بہت بڑی قیمت ہے، لیکن تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے سب کو برباد کیا، اس بندے کے قدموں میں بچھا دیا۔ یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب تو اپنا کام کر دے، اس بچے کو ہدایت دے دے۔ یقین کرے اس بندے نے سنا ہے، بس وہی قبولیت کا وقت تھا، اس کے سینوں کو پاڑ کے دعا گزری ہے، اور اس نے وعدہ کیا کہ زندگی گزرے گی تو تبلیغ میں گزرے گی، اس کے علاوہ نہیں گزرے گی۔ اس نے ساری کی ساری زندگی تبلیغ کے نام وقف کر۔ کیوں؟ نبوی طریقہ، صرف سمجھانا نہیں ہے، ان کے لیے رو رو پٹ پٹ کے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی پیمانہ ہے، آپ امت سے محبت کرتے ہیں تو آپ تنہائی میں امت کی دعا کریں گے، نہیں کر رہے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، محبت کوئی نہیں۔ یاد رکھیں انسان کی اصل اس کی تنہائی ہے، یعنی جو تیری اوقات ہے نا، تو اسلم ہے، تو اکرم ہے، تو افضل ہے، تو علی ہے، تو کوئی بھی ہے، تیری اصل اوقات تیری تنہائی بتلاتی ہے، ہجوم نہیں، کیونکہ ہجوم میں انسان پہ پریشر بھی آ جاتا ہے، تقریریں جب ہو رہی ہوں تو ایمان بھی بڑھ جاتا ہے۔ وہ تنہائیاں وہ انسان کی اصل سوچ ہوتی ہے، یعنی اس وقت جو تو سوچ رہا ہے، اس وقت جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، موبائلوں پہ دیکھ رہا ہے، جو گند سوچ رہا ہے، اس وقت جو دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کے جس کو تم مانگ رہا ہے، وہی تیری اصل ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں میرے بھائی، سچی سچی بات بتائیے گا، سچی سچی بتائیے گا۔ کتنے بھائی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اب آپ نے ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، نیچے کر لیں، بتائیے گا آپ میں سے کتنے ہیں جو تنہائی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے خواب میں دکھا۔ اب دیکھیں پہلے سارے ہاتھ تھے، جن کو عرش کا سایہ ملے گا نا، ان میں سے 7واں بندہ کون ہے؟ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے، مجلس میں نہیں، مجلس میں ایمانی ماحول ہوتا ہے، رو بھی پڑتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے۔
10 لاکھ صرف بچے مرے ہیں امریکہ کی جنگ کی وجہ سے, بچے. کبھی آپ نے تنہائی میں ان بچوں کے لیے اس درد کے ساتھ دعا کی جیسے آپ اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں؟ دعا پیسہ بھی نہیں لگتا بھائی, 58-54 کچھ بھی نہیں لگتا. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں دعا کر سکتے ہیں, گلی میں چہل رہے ہیں دعا کر سکتے ہیں, وضو نہیں ہے دعا کر سکتے ہیں, جنبی ہے دعا کر سکتے ہیں, کسی حال میں آپ دعا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے منہ سے دعائیں نکلتی کیونکہ ہماری اصل یہی ہے کہ ہم خود غرض ہو چکے ہیں. اور ہمارے نبی کا دل جیتنے کا طریقہ کیا تھا کہ دن میں دعوت اور رات میں انہی کے لیے رو رو کے دعائیں بھی کرنی ہیں. اب یقین کریں میں کوشش کرتا ہوں کہ عادت میرے اندر آئے کہ بھائی مجلس سے پہلے بھی آپ نوافل پڑھیں کہ یا اللہ میں دعوت دینے جا رہا ہوں, ان کے دل میں ڈال دیں, اور مجلس کے بعد بھی نوافل پڑھیں اور دعا کرے کہ یا اللہ میرا کام تھا بتا دینا, اس زبان کو تھوڑا سا ہلا دینا, دل میں ڈالنا یا اللہ تیرا کام ہے, ان کو ہدایت دے دے, ان کے دل بدل دے. اور یقین کریں پھر امت سے محبت بڑھتی ہے, امت کے ساتھ جذبہ بڑھتا ہے. اب دعا جب آپ کرتے ہیں نا, اب دیکھیے گا ایک مومن اور ایک کافر کیسے سوچتا ہے, ایک مومن اور ایک گنہگار کیسے سوچتا ہے. آپ گنہگار سے پوچھیں گے نا بھائی پیسہ کیوں کماتا ہے, آپ کیا بولو گے بھائی ہم پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ بیوی بچوں کے لیے. سارے یہ کہتے ہیں نا. مومن کا کہتا ہے میں پیسہ امت کے لیے کماتا ہوں جس کے اندر میرے بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں. جملہ ایک نہیں ہے میرے بھائی, جملے 2 ہیں. ایک جملہ وہ ہے جہاں پہ آپ خود غرض ہیں اور صرف اپنے بیوی بچوں کا سوچ رہے ہیں, اور ایک جہاں ہے جہاں پوری امت کو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں پوری امت پہ خرچہ کروں گا, اس کے اندر میرے بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں, ان پہ بھی کر دوں گا, ان کے اوپر بھی خرچ کروں گا. تو آپ کے 2 بچے ہیں, آپ کی سوچ اور ہے, آپ کے بچے 200 ہو جائیں, سوچ بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ ہمارے نبی نے کیا کہا تھا, یہ امت کیا ہے جسم کی مانند ہے کہ نہیں؟ وہ بولو بھائی انگلی پہ درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں. آپ ایمان سے بتائیں, آپ افغانستان کی باتیں سوچ کے کتنی بار رویا بھائی. آپ کو پتا ہے سیریا کے اندر یہ شلوار قمیض ہے نا, نیچے کفن ہوتا ہے, اوپر شلوار قمیض ہے نیچے کفن ہے. کیوں؟ رستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کافروں نے اٹھا کے پھینک دینا ہے, غسل کر کے کفن پہن کے گھر سے نکلتے ہیں, یہ زندگی گزار رہے ہیں وہ. اور شام, اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فضیلتوں والی حدیثیں ساری کی ساری شام کے بارے میں. قیامت کا آخری وقت سارے کا سارا شام کے اندر سجنا ہے, اتنا اہم علاقہ, اس لیول کی زندگی گزار رہے ہیں. سچی بات بتا رہا ہوں, عورتیں, مسلمان عورتیں جن کے شوہر شہید ہو چکے ہیں, وہ عورتیں کفار کے ساتھ سوتی ہیں تاکہ ہمیں 2 وقت کی روٹی مل جائے, کوئی کھانے کو کچھ نہیں. باقاعدہ لاش, ویڈیو دکھائی ہے, لاش پڑی ہوئی ہے مسلمان کی, کتا نوچ رہا ہے اس کو, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. لیکن ہمیں کوئی فرق پڑتا؟ پھر ہم کہتے ہیں یار اثر نہیں پیدا ہو رہا جواز سے. او بھائی اصول ہمارے بڑے پکے ہیں, ہمارے طریقے خراب ہیں. وہ طریقے جن کی وجہ سے رسول اللہ نے ان اصولوں کے ذریعے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا تھا, ہم ان طریقوں سے بہت دور ہو چکے ہیں. یہ تو میں نے بنیادی کچھ باتیں بتائی ہیں, آگے جتنی بھی باتیں ہیں میرے بھائی وہ ہمارے معاشرے کی عکاسی بیان کرتے ہیں, لیکن ان اصولوں کے نہ فالو کرنے کی وجہ سے یہ ساری بربادی ہے, یہ سارا گند ہے, یہ اتنے فاصلے ہیں, یہ اتنی دوریاں. یہ کیسی محبت ہے میرے بھائی؟ ابے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں تیرے سے پیار کرتا ہوں. یہ کون سی محبت ہے یار؟ یہ کیسی محبت ہے؟ باپ کو اپنے بیٹے کو کہتے ہوئے شرم آتے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کیسا پیار ہے؟ یہ کس رشتے ہیں؟ یہ تو پھر کھوتا بھی کماتا نہیں ہے. بولو بھائی, وہ کھوتا محنت نہیں کرتا, اینٹیں نہیں توڑتا, اس کے بچے بھی ہیں, اس کا گھر بار بھی ہے, آپ کا بھی ہے, کیا فرق ہے؟ ہم انسان ہیں بھائی, اشرف المخلوقات ہیں, ہمارے کچھ اصول اور آدرش ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے ان اصولوں کے مطابق, ان طریقوں کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بات غلط لگی ہو, بری لگی ہو تو میرے بھائی اور دوستوں معذرت ہے. بس مقصد صرف اور صرف اصلاح کرنا ہے, چندہ مانگنے نہیں آیا بھائی, اصلاح کرنے آیا, اصلاح کرنے آیا, چندہ مانگنے نہیں آیا. مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے اگر کچھ ہے پتہ چلی ہے, جس نے مجھے بدلا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو بھی بدل دے, ہو سکتا ہے یہ آپ کے اندر بھی ٹھنڈ ڈال دے, ہو سکتا ہے یہ آپ کی بھی فیملی گھر بار ہے جو آپ کے رشتے ان کے ساتھ ایک زندگی کے اندر خیر پیدا کر دے. کوشش صرف اتنی ہے. پھر بھی اگر میری بات کو بری لگی ہو تو میرے بھائیو دوستوں معذرت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے, ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں گے 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا کے لیے کہا ہے, خصوصی دعا فرمائیں آخر میں بھی, ماشاءاللہ پروگرام کے آخر میں بھی دعا ہونی ہے. لاہور میں بہت زیادہ ڈینگی بھی پھیل رہا ہے, دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ڈینگی کی وجہ سے بخار میں ہیں, تکلیف میں ہیں, بیماری میں ہیں, اللہ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. جن بھائی نے یہ والدہ کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت والی
ایمان والی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اس بیماری کی وجہ سے ہمارے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے لیے اس بیماری کو باعث عبرت بنائے تاکہ اس بیماری کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو پائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔